السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ میں خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میری عید تو تم ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں میمونہ خورشید علی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آج تیسرا روزہ تھا اور امی نے افطار پارٹی کا اہتمام کیا تھا، سو ان دونوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ صوبیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس افطار پارٹی میں شرکت کرے اور اس کا بلال سے سامنا ہو۔ موسم میں بلک کی خنکی تھی اور ہوائیں تیز و سرد چل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ شاہ زیب بڑی احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ صوبیہ ان کے پہلو میں اس طرح سے بیٹھی تھی جیسے کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہی ہو، حالانکہ وہ اس کا ہمسفر ہی نہیں، کبھی منچاہی ہستی بھی ہوا کرتا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا، شاہ زیب کو خوشبو کی طرح اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جب خواب سجنے لگے تو ان میں صرف شاہ زیب کا ہی عکس تھا۔ لڑک پن سے شعور کا زینہ طے کرنے تک اس پہ عیاں ہو گیا تھا کہ وہ اپنے تایا زاد سے نہ صرف منسوب ہے بلکہ وہ ایک اٹوٹ رشتے میں باہم دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ شاہ زیب کا نمبر گھر میں دوسرا تھا۔ نبیلہ آپا کے بعد شاہ زیب، پھر ربیہ، نورالعین اور پھر اورنگ زیب تھا۔ نبیلہ اور ربیہ کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ نور کی منگنی ماموں کے ہاں ہو رہی تھی۔ اورنگ زیب پڑھ رہا تھا۔ تایا جان کے بعد گھر میں ہی کیا خاندان بھر میں اپنی سوجھ بوجھ کی بدولت شاہ زیب کو بڑی عزت حاصل تھی، اور یہ رشتہ بھائیوں کے مابین مزید محبت کو ترویج دینے کے لیے بڑے ابا یعنی دادا مرحوم طے کر گئے تھے، جس پر نہ کسی کو اعتراض تھا اور نہ ہی رنجش۔ اور وہ خود بھی تو اپنی قسمت پہ نازا و فرحاں رہتی، انجانے میں وہ ایسے شخص کی ہو گئی تھی جو آئیڈیل کہلائے جانے کے قابل تھا، لیکن آن کی آن میں سارے تصور کیسے ڈھیر ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے۔ رخصتی لیتے وقت بلا کی ہٹ دھرمی تھی اس کے انداز میں، جیسے وہ راستے سے کانٹا ہٹانا چاہتے ہوں اور بس۔ ہاں واقعی وہ کانٹا ہی تو تھی ان کی بہن کی خوشیوں کا۔ وہ اگر اپنی بہن کی خوشیاں دیکھ رہے تھے تو وہ بھی تو اپنی بھائی کی خوشیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ تنہا اس رشتے کی مخالفت کر رہی تھی، حتیٰ کہ بلال بھی خاموش تھا جس کی زندگی کا سودا ہو رہا تھا۔ وہ شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی شہر سے باہر آ چکی تھی اور تقریباً ویران راستے پہ گامزن تھی۔ دائیں بائیں درختوں کی قطار سردی میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی، لیکن وہ احساسات سے لاتعلق بت بنی بیٹھی تھی، یوں جیسے مٹی کا مادو ہو۔ بالآخر شاہ زیب نے اس سناٹے کو توڑا اور بڑے رسان سے گویا ہوئے، صوبیہ سردی ہو رہی ہے، شال لے لیجیے۔ وہ ہنوز باہر دیکھتی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب کی بار ان کا لہجہ قدرے اونچا اور جتانے والا تھا۔ صوبیہ نے گردن موڑ کر تلخی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ میری فکر کرنے والے بہت ہیں، آپ صرف اپنی فکر کیا کریں۔ آخر آپ کو کیا خوف ہے کہ آپ اس رشتے کی مخالفت اول روز سے کر رہی ہیں؟ آپ آخر ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف ہوگا؟ وہ اس گھسے پٹے سوال پہ چیخ ہی تو گئی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے؟ بلکہ بلال بھی رضامند ہے۔ صوبیہ نے تڑپ کر شاہ زیب کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے نگاہ ہٹا کر چہرہ موڑ لیا اور باہر دیکھنے لگی۔ بلال اور رضامند؟ میں جانتی ہوں شاہ زیب صاحب، بلال قربانی دے رہا ہے صرف میری خاطر۔ اس طرح آپ اپنی بہن کا گھر بسانے میں تو شاید کامیاب ہو جائیں، لیکن اپنا گھر کبھی نہیں بسا سکیں گے۔ آپ نے جس جارحیت کا ثبوت دیا ہے، مجھے آپ سے اس عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں، وہ اجنبیت و رکھائی سے بولی۔ شاہ زیب سوچ میں پڑ گئے، پھر کچھ توقف سے بولے، صوبیہ بات یہ ہے کہ… بات کچھ بھی ہے، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ وہ بدستور سابقہ انداز میں تھی۔ شاہ زیب کے لبوں میں مبہم سا تبسم بکھر گیا۔ اوکے چلو بات نہ سنو، مگر یہ چادر تو لے لو۔ مجھے جب سردی لگے گی میں اپنے آپ لے لوں گی، آپ کو میری پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اب بھی باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں ہوگی تو کیا میرے رقیب کو ہوگی؟ انہوں نے بازو پھیلا کر لمحوں میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ ان کی اس اچانک پیش قدمی پہ صوبیہ دنگ رہ گئی۔ راستہ بھی خاصا طویل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر پہنچتے پہنچتے تم بیمار پڑ جاؤ۔ صوبیہ نے جھنجھلائے سے انداز میں خود کو ان کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، لیکن اس کوشش نے اسے ان سے مزید قریب تر کر دیا، یہاں تک کہ وہ ان کے حلقے میں پڑ پڑا کر رہ گئی۔ وہ اس کی بے بسی پہ تھوڑا سا مسکرائے۔ اگر آپ گرم چادر لے لیتی تو یقین مانیے میں یہ گستاخی ہرگز نہ کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہر بات ضد سے منوائی جا سکتی ہے؟ وہ طنز سے گویا ہوئی۔ میں بھی تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی، آپ اتنی ضد کیوں کرتی ہیں؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے شانوں پہ پڑی گرم چادر ایک طرف سے ہٹا کر اس کے شانوں پہ پھیلا دی، اس طرح کہ دونوں ایک چادر میں آ گئے۔ آپ کے ہر عمل میں آپ کی غرض پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسا عمل بھی کریں جس میں آپ کا مفاد پوشیدہ نہ ہو۔ اس کی آواز رند گئی۔ شاہ زیب نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، پھر دل گرفتگی سے بولے، کیوں ڈرتی ہو انجانے اندیشوں سے؟ کیا تمہیں میرا یقین نہیں؟ جیسا سمجھ رہی ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بے شک وٹے سٹے کی شادی ہے، مگر
बात वटे सटे की नहीं है, वो बेबसी से गोया हुई। मैं आपको कैसे बताऊं? काश बिल्लू मुझे मना ना करता। इसका दिल चाहा अपने बेबसी पर सर पटक पटक कर रोए। इसने कर्ब से आंखें मींच ली। आपके इस प्रपोजल ने सब कुछ तबाह कर दिया है शाहजेब। बिलाल किसी और को पसंद करता था, लेकिन आपके प्रपोजल के बाद वो बिल्कुल बुझ कर रह गया है। नूर का रिश्ता टूट गया था तो इसमें मेरे भाई का क्या कसूर था? खानदान में सिर्फ वही आपको मिला था, इसलिए ना कि इसकी बहन पहले से ही आपकी मनकूहा थी। किसी ने भी इसलिए इस रिश्ते से इनकार नहीं किया और मेरे भाई ने मेरी खातिर कुर्बानी दे दी। और आप समझते हैं कि वो खुश है? वो खुश होता तो घर की रौनकें आज भी वही होती जैसे पहले ही हुआ करती थी। इसकी आंखें गर्म पानियों से जलने लगी, मगर वो नहीं चाहती थी कि ये आंसू शाहजेब के हवाले गिरे। सो इसने अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रख लिया। शाहजेब का दिल इसकी हथेली के नीचे जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो इस धड़कन से बेनियाज अपने ख्यालों में गलता पेचा इससे बहुत दूर थी। बिलाल कितना संजीदा हो गया था, कैसा बदमज़ा हो गया था सब कुछ। पहले बरस यही दिन थे, यही सब कुछ था, यही बिलाल था, खलंडरा, शौक और लापरवाह, और ऐसा ही माह रमज़ान था। अफ्तार का वक्त करीब था। दस्तरखान पे अनवाع अक़साम के लवाज़मात सजे थे। अजान होने ही वाली थी। घर के तमाम अफराद इंतज़ार की कैफियत में बैठे बड़े खुशू व खुज़ू से दुआ मांग रहे थे। दुआ तो वो भी मांग रहा था, मगर सिर्फ ये कि जल्द अज जल्द रोज़ा खुल जाए। हालांकि इसका रोज़ा नहीं था, इस लिहाज से इसे सब्र भी नहीं था। भूख ऐसी थी कि सारा सामान हड़प कर जाए। रोज़ादारों से ज़्यादा बेकरार था, मगर रोज़ा था कि नसीब की तरह खुल कर ही नहीं दे रहा था। इसने सारी चीज़ों के जायके आंखों ही आंखों में चख डाले। बिल्लू, खाना ना देखो, दुआ मांग लो, कबूलियत का वक्त है, अम्मी ने तादीबन कहा तो वो जल्दी से संभाल कर बैठ गया। इस लम्हे अबू भी तशरीफ़ ले आए। इनकी तशरीफ़ आवरी पे बिलाल की सिटी गुम हो गई। अब सबके चेहरों पे मुबहम सा तबस्सुम था। सबको मालूम था वही होगा जो रोज़ाना होता है। बिलाल ने टोपी अच्छी तरह सर पे जमा कर सर झुका लिया। अबू बड़े इत्मीनान से दस्तरखान पर बैठ गए और छूटते ही हुक्म दिया, जिसका रोज़ा नहीं है वो दस्तरखान से उठ जाए। बिलाल के अलावा सब रोज़ेदार थे। ज़ाहिर है सब बैठे रहे। अबू ने एक बार फिर सख्त अंदाज में यही कलमात दोहराए। सभी को मालूम था बिलाल का रोज़ा नहीं है, मगर चुप बैठे रहे। शामत किसने बुलानी थी? चलो भाई, जिसका रोज़ा नहीं है वो दस्तरखान छोड़ दे। बिलाल ने बड़ी दलेरी से दाएं बाएं बैठे अफराद की तरफ देख कर कहा। अबू इसकी हरदर्मी पे बरानगीदा होकर खड़े हो गए। साहबजादे, मैं तुमसे कह रहा हूँ मगर मेरा तो रोज़ा है। इसने शक्ल पे मस्कीनी से जाने की लामयानी कोशिश की। तो फिर मेरा रोज़ा नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगे। अबू जी क्या कर रहे हैं? रोज़ा खुलने ही वाला है, बड़े भैया तेज़ी से दरमियान में बोले। जब तक ये नाइंजाज यहाँ बैठा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। वो गुस्से से बोले। सर पे चढ़ा रखा है सब ने इसे, सब जानता हूँ मैं सबके मुनाफिकाना रवैयों को। अबू चीप अजबी होकर बोले, हद हो गई, इतना तो समझाते हैं, जब रखता ही नहीं तो फिर क्या करें? अम्मी इस इल्ज़ाम पे नाराज़ हो गईं। क्या करें, घर से निकाल दूँ? अबू अम्मी की तरफ गज़बनाक अंदाज में देखकर बोले, ला हौल वला, यूं जवान बच्चों को घर से निकाला जाता है? अम्मी को यह आइडिया सख्त बुरा लगा था। प्लीज़ आप लोग चुप हो जाएं, दूर दूर से अजानों की आवाज़ें आ रही हैं। सोबिया ने हंसी दबाते हुए कहा, अजान करीब में भी होगी, कान लगाने की ज़रूरत नहीं। अम्मी का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अगर आप लोग यूं ही लड़ते रहे तो वाकई अजान कान लगाकर सुनना पड़ेगी। फरहान मिस्कीनी से मिनमिनाया, बदतमीज़, जब बड़े आपस में लड़ रहे हों तो दरमियान में नहीं बोलते। छोटे भाई ने बेटे की गिद्दी पे नाराज़गी से चपत लगाई। सबके मूड तुम्हारी वजह से ख़राब होते हैं। क्या है आखिर, तुम रोज़े क्यों नहीं रखते? बड़े भैया नाराज़गी से बोले। हद हो गई अब्बू की जासूसी की। आखिर इन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मेरा रोज़ा नहीं हो सकता? बिलाल बिगड़ कर बोला, मेरा ख्याल है अब्बू ने सुबह पहली फुर्सत में फ्रिज में रखे अंडे गिने होंगे। छोटे भैया पहली बार बड़े सुकून से बोले थे, खुदा की कसम मैंने तो सुबह अंडों का नाश्ता ही नहीं किया। अगर अंडे कम हो गए थे तो इसका मतलब है कि कोई और भी बगैर रोज़े के है, बिलाल ने कहा और फिर फ़ौरन ही अपनी बेवकूफ़ी पर दांतों में उंगली दे ली। खूब तो तुमने इतराफ़ कर लिया कि तुम रोज़े से नहीं हो, छोटे भैया ने हंसकर कहा। बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अबू शदीद गुस्से में थे। अंडों की गिनती में लगाकर तुम अपना मतलब पूरा कर जाते हो तो क्या समझते हो मैं हमेशा इनका ही शुमार करता रहूँगा? कौसर की माँ का खाना किसने चुराया था? अब पोल खुल गया था सो वो हठधर्मी से बोला, हाँ तो नौकरों को बचा कुचा खाना इस वक्त दिया जाता है जब घर के अफराद खा लें। इस घर का तो बावा आदम ही निराला है। वो कौसर की माँ तो शॉपर के शॉपर भर के ले जाती है और मुझे एक वक्त खाना भी सही नहीं मिलता। सुन रही हो अपने नूरन चश्म की बातें? आप सुने, मैं तो रोज़ा खोल रही हूँ, अम्मी ने जलकर कहा। इतने में अजानों की आवाज़ें बुलंद होने लगी। इन्होंने खजूर मुंह में रख लिया। सब ने बारी बारी खजूरें उठा ली। अबू जी आप भी रोज़ा खोल लीजिए। बड़े भैया खजूर लेकर खड़े हो गए। अपने भाई का रोज़ा खुलवाओ, बेचारे का आज 21वां रोज़ा है, कहीं नकाहत से मर ना जाए। अबू का गुस्सा कम नहीं हो रहा था।
آپ دیر نہ کریں، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بڑے بھیا نے ایک بار پھر اصرار کیا۔ مجھے کھجور دے دو، میں گھر سے باہر جا کر کسی مسجد میں روزہ کھول لوں گا۔ تم بھی ضد پہ اپنے باپ میں گئے ہو، یہ نہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ امی نے بلال کو غصے سے دیکھا۔ بلال نے ٹوپی سر سے کھینچی اور زمین پہ پٹک دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دھم دھم سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابو جی اطمینان سے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ سب روزہ کھول رہے تھے اور اوپر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روزہ آدمی کو صبر سکھاتا ہے، غصہ نہیں۔ سن لو ایمان والو، سن لو۔ آج یہ ثابت ہو گیا کہ ابو جی کو روزہ رکھ کر شدید غصہ آتا ہے، تبھی وہ مجھ سے لڑتے ہیں۔ آج جس قدر ذلیل کر کے مجھے دسترخوان سے اٹھایا گیا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ دیکھ لوں گا، دیکھ لوں گا۔ وہ نیچے کی طرف منہ کر کے چلایا۔ خدا نے کہا ہے کسی کا پردہ فاش نہ کرو، کسی کا بھرم نہ کھولو، مگر یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کل میں بھی روزہ رکھوں گا اور دیکھ لوں گا سب کو۔ وہ مصری پہ لیٹ گیا۔ نیچے سے صوبیہ کی آواز آئی، اگر بآواز بلند سوچنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہو تو نیچے آ جاؤ، ابو نماز پڑھنے چلے گئے ہیں۔ جنگی ہتھیار تازہ ہیں اور میدان دور تک خالی۔ یہ اعلان شاہی سننا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ نیچے تھا۔ آج وہ دسترخوان پہ اس طرح بیٹھا تھا، اگر کہیں اکبر بادشاہ اس کے انداز نشست کو دیکھ لیتا تو یقیناً اپنا سر پیٹ لیتا کہ اس نے یہ انداز شاہی کیوں نہ اپنائے، حالانکہ اس کے پاس تو نور تن بھی تھے۔ آج اس نے روزہ رکھا تھا، ظاہر ہے کھانے بھی عالیشان قسم کے پکے تھے۔ سمیرہ اور حمیرہ اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ بلو، اگر تم معمول سے روزے رکھو تو ہمیں اتنی مشقت نہ کرنا پڑے۔ عادت پڑ گئی ہے، 29 اور 30 کو تمہارے نخرے اٹھائے گی، اب یہ درمیان میں تم کیا کود پڑے؟ یہ میرا روزہ نہیں ہے، ابو کا بویا ہوا بیج سمجھو۔ وہ شان بے نیازی سے گویا ہوا۔ شرم کرو بلو، روزہ رکھ لیا ہے تو اب ثواب تو ضائع نہ کرو۔ امی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں، سخت برہمی سے بولی، بھئی آج تو بہت خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ بڑے بھیا گھر میں داخل ہوئے اور عجیب حیرت سے بولے، کہیں آج افطار پارٹی کا پروگرام تو نہیں ہے؟ آپ کے بھائی نے روزہ رکھا ہے، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی؟ بھئی واہ، پھر تو مجھے ہار لے کر آنا چاہیے تھا۔ بلو، ہار منگواؤں تمہارے لیے؟ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتے تھے، زور کیوں نہیں؟ اور اگر ہار نوٹوں کے ہوں تو بات ہی کیا ہے؟ وہ کب شرمندہ ہونے والا تھا، الٹا بڑے بھیا ہی شرمندہ ہو گئے اور وضو کرنے لگے۔ جب تم چھوٹے سے تھے تب ہم نے تمہیں روزہ رکھوایا تھا، سب رشتہ دار آئے تھے اور تمہیں بہت سارے ہار ڈال گئے تھے۔ وہ تولیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے دسترخوان پہ آ گئے۔ افسوس، اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو میں تغیرات پاکستان کو للکار کر کہہ سکتی تھی کہ بلو کبھی کوئی روزہ نہ چھوڑے گا۔ صوبیہ نے سامان دسترخوان پہ رکھتے ہوئے کہا۔ بڑے بھیا ہنسنے لگے۔ بلال کا منہ بن گیا۔ سارا سامان دسترخوان پہ آ گیا، اشتہا انگیز خوشبوئیں اور طرح طرح کے کھانے۔ کل تو کوثر کی ماں کی عید ہو جائے گی، چھوٹے بھیا نے دسترخوان دیکھتے ہی کہا۔ میں چھوڑوں گا تو کوثر کی ماں کی عید ہوگی۔ بلال نے ندیدے پن کی انتہا کر دی۔ چاچو، کیا آپ یہ سب کچھ کھا لیں گے؟ تو اور کیا، سحری کے وقت کھایا ہی کیا تھا میں نے، صرف 2 ڈھکن۔ ڈھکن؟ چھوٹے بھیا کو دھچکا لگا۔ ماضی قریب میں انہوں نے اپنے جہیز کی 2 پتیلیاں نکالی تھیں۔ موصوف بریڈ کے سب سے اوپر اور نیچے والے سلائس کو ڈھکن کہتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ اس سے پہلے یہ ڈھکن کوثر کی ماں کھاتی رہی ہے؟ بلال نے مزید معلومات میں اضافہ کیا۔ حمیرہ کھل کر ہنس پڑی، باقی سب بھی ہنس رہے تھے۔ بہت باتیں ہو گئی ہیں، اٹھ کر وضو کر لو، روزہ کھلنے ہی والا ہے۔ امی دسترخوان پہ آ گئیں۔ بلال وضو کر کے آیا تو گھر کے تمام افراد جمع ہو چکے تھے۔ میں ابو کے بلال کے اندر پھونک بھر گئی۔ حکمیہ بولا، جس کا روزہ نہیں ہے وہ دسترخوان سے اٹھ جائے۔ ابو نے دعائیہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، گور کر بلال کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے، کس کا روزہ نہیں ہو سکتا؟ وہ شان بے نیازی سے بیٹھے ہوئے بولا، اگر میں نے انڈے گنے ہوتے تو کچھ کہتا بھی۔ آج اس کے ٹاٹ ہی کچھ اور تھے۔ گدھے اور شیر کی خوراک میں بڑا فرق ہوتا ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ گدھے۔ بلال جزبز ہو گیا، پھر بدلہ لینے کی غرض سے بولا، کسی مسلمان کو گدھا کہنا ذرا سی بھی شرافت نہیں، اور وہ بھی ایک روزہ دار کو۔ توبہ توبہ، چونکہ آج میرا روزہ ہے۔ صبح ہی مولوی صاحب بتا رہے تھے، جب کوئی تم سے لڑنے لگے تو یہ کہہ کر چپ ہو جاؤ، میں روزے سے ہوں، اگلا خود ہی چپ ہو جائے گا۔ اگلا باپ کو اگلا کہتا ہے، بدتمیز ناہنجار، لگتا ہے تمہیں رائمنڈ بھجوانا ہی پڑے گا۔ ابو غصے میں آ گئے۔ یہ تہذیب سکھلانے کی کوئی نئی جگہ دریافت ہوئی ہے؟ وہ معصوم بنا۔ نئی جگہ نہیں ہے، آزمودہ جگہ ہے۔ ابو نے اسے سخت خشم کی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا قبلہ بھی درست ہو جائے گا اور مسلمان کے بچے بن کر آؤ گے۔ مسلمان کا بچہ بننے کے لیے ضروری ہے باپ رائمنڈ جائے، بچہ خود بخود مسلمان بن جائے گا۔ ابو اس کی جرأت مندانہ بات پہ بلبلا اٹھے، کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، امی درمیان میں جلدی سے بول پڑی، دعا مانگ لیجئے، روزہ افطار ہونے والا ہے۔ آہا، ہائے، مر گیا، مر گیا۔ وہ بستر پہ پڑا کراہ رہا تھا۔
بلو ایک بات بتاؤ، جب تم روزہ کھول رہے تھے تو تمہارے دماغ میں کیا یہ خیال تھا کہ تم جتنا زیادہ کھاؤ گے اس سے تکلیف بجائے تمہیں ہونے کے ابو کو ہوگی؟ ہاں شاید ایسا ہی کچھ تھا، اس نے اقبال جرم کیا۔ اب بھگتو، میرے باپ کے بارے میں برا سوچنے والے کا انجام ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ صوبیہ اسے چائے دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ موسم آیا ہے سردی کا، دور چلے نارنگی کا، باجی چھیل کے لاتی ہیں، نمک لگا کے کھاتی ہیں، جو دیکھے منہ میں پانی آئے، بیچ اپنا بھی جی للچائے۔ وہ بیٹھا ہوا موسمیہ کھا رہا تھا اور کوثر کی ماں چھلکے سمیٹ سمیٹ کر تنگ آ گئی تھی۔ پڑے رہنے دو کوثر کی ماں، کیوں پریشان ہوتی ہو، ایک بار ہی اٹھا لینا۔ کوثر کی ماں دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ اچانک اسے خیال آیا تو کہنے لگا، لو اور سنو، کوئی نام نہ ملا لے کر کوثر کی ماں ہی رکھ دیا۔ اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا دنیا میں ناموں کا اتنا قحط بھی ہو سکتا ہے۔ دو عورتوں کا ایک ہی نام اتنی پالیسی سے استعمال ہو رہا ہے کہ داد دینے کو جی کرتا ہے۔ ایک بات بتاؤ کوثر کی ماں، شادی سے پہلے لوگ تمہیں کیا کہتے تھے؟ کوثر کی ماں جھیم گئی، شرماتے ہوئے بولی، بیٹوا ویسے تو میرا نام شمشاد ہے، بعد میں کوثر کی ماں پڑ گیا تو ایسا پڑا کہ سب اصلی نام ہی بھول گئے۔ لا حول ولا۔ چلو کوثر نے پیدا ہو کر ایک کام تو اچھا کیا، ماں کو زنانے نام سے ہم آہنگ کر دیا۔ لو بتاؤ، جب تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کیا ہوگا تو مولوی صاحب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ایک مرد کا نکاح دوسرے مرد سے کرا رہے ہیں۔ بلال حسب معمول شروع تھا۔ کوثر کی ماں شادی کی بات پر بری طرح سے شرما گئی۔ ارے چھوڑو بیٹوا، کیا باتیں لے بیٹھے۔ وہ سرعت سے کام سمیٹنے لگی۔ اسی لمحے ایک نیا شگفتہ چہرہ بیرونی دروازے سے داخل ہوا۔ بلال کی آنکھیں پھیل گئی۔ لڑکی تھی یا کسی شاعر کی غزل؟ لڑکی نے بڑے حیرت سے ماہ رمضان میں اسے کھاتے ہوئے دیکھا۔ بلال نے کسیا کر اپنی قمیص کا دامن موسمیوں پہ گرا لیا۔ لڑکی چھلکے دیکھنے لگی۔ وہ پاؤں سے چھلکے صوفے کے نیچے کرنے لگا۔ میرا خیال ہے آپ صرف منہ پونچھ لیں۔ لڑکی اس کی کوشش کو سراہتے ہوئے بولی تو بلال اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ افتخار ماموں کا گھر ہے تو افتخار کا گھر ماموں آپ کے ہوں گے، وہ بڑبڑایا، پھر جلدی سے بولا، جی ہاں، افتخار ماموں ہیں گھر پہ۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، نہ جانے یہ ابو کی کون سی بھانجی ہے؟ بلال کو اپنی معلومات بہت محدود لگیں۔ آئیے بیٹھیے، اس نے لڑکی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی چھٹک کر رک گئی، پھر صوفے کے پاس پڑے چھلکے دیکھ کر بولی، آئی ایم سوری، چھلکے تازے ہیں، انسان اگر وقوع پہ بیٹھ جائے تو واردات اس کے گلے پڑ جاتی ہے، آپ مجھے ماموں کے کمرے میں پہنچا دیں۔ بلال کو لڑکی سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ روزہ نہ رکھنے کی شرمندگی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ابو تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ اچھا، لڑکی مایوس ہو گئی۔ اسی لمحے صوبیہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر حیرت و خوشی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارے شرمین تم! اگلے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ کب آئی؟ صوبیہ نے اسے خوشی سے دیکھا۔ بس ابھی ابھی آئی ہوں، شرمین نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آؤ امی کے پاس چلیں، تم بلال سے تو مل لی ہوگی۔ شرمین نے بلال کی طرف دیکھا، پھر موسمیوں کے چھلکوں کی طرف۔ چلو پھر بھی میں تعارف کرا دیتی ہوں، یہ بلال ہے، مجھ سے بڑا اور سب سے چھوٹا، اور بلال یہ ہے شرمین، پھوپھو زرینہ کی بیٹی۔ او بھئی، ابو کی لاہور والی کزن زرینہ پھوپھو انہی کی بیٹی ہیں۔ یہ اس سے پہلے انگلینڈ میں ہوتی تھی، بڑے عرصے کے بعد پاکستان آئی ہیں۔ آؤ شرمین امی کے پاس چلیں۔ دونوں چپاک سے اندر چلی گئیں۔ بڑے صحیح وقت پر پاکستان آئی ہیں محترمہ۔ بلال کے ہونٹوں پہ میٹھی سی مسکراہٹ سج گئی۔ جب سے شرمین یہاں آئی ہے بلال نے تو باقاعدہ روزہ رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ چلو اسے کسی کی تو شرم آئی۔ لو بھلا دیکھو اسے، خدا سے شرم نہیں آئی اور لڑکی سے آ گئی۔ خدا کرے یہ شرم دائمی ہو، عارضی نہ ہو۔ امی اور حمیرہ بھابھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ صوبیہ اور شرمین قریب ہی بیٹھی پکوڑوں کا سامان تیار کر رہی تھی۔ کیا بلال واقعی روزے نہیں رکھتا؟ شرمین نے حیرت سے پوچھا۔ رکھتا ہے مگر کبھی کبھی۔ کبھی کبھی؟ شرمین نے صوبیہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس لیے تاکہ ابو دسترخوان سے اسے ذلیل کر کے نہ اٹھا سکیں، اور 29-30 کا روزہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ عید والے دن اس کے منہ پہ کچھ نور آ جائے۔ بہت حیرت کی بات ہے، ماموں کچھ نہیں کہتے اسے؟ جب سے تم آئی ہو یہ کہنی سنی تب سے بند ہوئی ہے، ورنہ ہمارے یہاں رمضان میں دو چیزیں تو بہت اہم ہیں، بلال کا روزے نہ رکھنا اور ابو کی بلال سے لڑائی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، آج تم نے کچھ کام بھی کیا یا آج بھی یوں ہی گھوم پھر کر آ گئی؟ نہیں، کچھ عمارتیں نوٹ کی ہیں، لوکیشن بھی اچھی ہے، 2-3 درباروں کو بھی سلیکٹ کیا ہے، خاص طور پہ شاہ رکن عالم کو۔ اس بارے میں بلال بتا رہا تھا کہ یہاں بدھ کے روز دال تقسیم ہوتی ہے، دیکھنے کا منظر ہوتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ وہ دال کتئی پسند نہیں کرتا، لیکن یہاں کی دال کھانے کا مزہ ہی اور ہے، ایسے پری چہرے دکھائی دیتے ہیں کہ دال بھی مرغ مسلم بن جاتی ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ، صوبیہ بلال کی فطرت سے واقف تھی، بات کاٹ کر بولی۔ اور کہاں کہاں گئی؟ ہمارا ملتان پسند بھی آیا یا نہیں؟ شہر تمہارا بہت اچھا ہے، خاصا تاریخی اور صوفیانہ، اس کے 6 دروازے تو مجھے بہت ہی اچھے لگے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پبلک بہت ہوتی ہے، کچھ بھی شوٹ نہیں ہو سکتا۔
ہاں یہ تو ہے، تاریخی ہونے کے باوجود یہ شہر اتنا بڑا نہیں ہے۔ صوبیہ نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے ہمارے شہر کی گرمی، گرد اور لو پوری دنیا میں مشہور ہے، کسی حد تک گدا گری بھی۔ اگر تم چاہو تو اس کے متعلق بھی تحقیق کر سکتی ہو۔ شرمین ہنسنے لگی۔ کروں گی، پہلے دروازوں پہ تو کر لوں، اس نے ہنس کر کہا۔ پھر دھیان آیا تو بولی، اچھا ایک بات بتاؤ، یہ محمد بن قاسم کون سے دروازے سے شہر میں داخل ہوا تھا؟ شاید ہمارے غسل خانے کے دروازے سے۔ بلال اچانک پیچھے سے نمودار ہوا تو دونوں چونک پڑی۔ شرمین نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دروازہ انتہائی خستہ اور پرانا ہے۔ اس کے قدیم ہونے کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضرور محمد بن قاسم کے زمانے کا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کا ہینڈل شروع سے ہی ٹوٹا ہوا ہے، مجھے شک ہی نہیں، 100% یقین بھی ہے۔ یہ ہینڈل راجہ دوہرا ہی توڑ گیا ہوگا۔ بڑی توڑ پھوڑ کی ہے تاریخ میں اس نے، اور پھر سنا ہے وہ محمد بن قاسم کے پیچھے پیچھے ہی تو آیا تھا، کیوں صوبیہ؟ صوبیہ ہنس پڑی، جبکہ شرمین حیرت سے دونوں بہن بھائیوں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شرمین کی آنکھ کھلی۔ کوئی آہستہ آہستہ حبیب حبیب کہہ کر پکار رہا تھا۔ شرمین اٹھ بیٹھی، ساتھ ہی جھنجھوڑ کر صوبیہ کو بھی اٹھا دیا۔ صوبیہ ہوش میں آئی تو سمجھ گئی یہ بلال ہے۔ اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ و بیزاری سے اٹھی۔ حبیب، بلال نے پھر آواز دی۔ آ رہی ہوں نالائق۔ وہ جوتیاں تلاش کرنے لگی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے کمرے میں کوئی حبیب بھی سو رہا تھا۔ صوبیہ باہر نکلی تو شرمین نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی اور لگی حبیب کو تلاشنے۔ صوبیہ باہر سے آئی تو شرمین سخت غصے میں تھی۔ یہ حبیب کون ہے اور ہمارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ لا حول ولا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے کمرے میں کوئی حبیب بھی سوتا ہے تو میں قطعی۔ صوبیہ ابھی تک تو نیند میں ہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر ایک دم تر و تازہ ہو گئی اور لگی بے تحاشا ہنسنے۔ بیوقوف، بلال مجھے حبیب کہتا ہے۔ پھر تکیہ درست کر کے لیٹتے ہوئے بولی، رات دیر سے آنے کی وجہ سے وہ ابو کے ڈر سے ڈور بیل نہیں بجاتا۔ میرا کمرہ چونکہ گلی سے ملتا ہے اس لیے وہ کھڑکی بجا دیتا ہے یا پھر آواز دے دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ تمہارا نام لے۔ شرمین نے چڑھ کر کہا، اگر ایک روز بھی اس نے مجھے میرے نام سے پکار لیا تو سمجھ لو اگلے روز محلے کے تمام لڑکے مجھے پکار رہے ہوں گے۔ میرا نام کیا معلوم ہو گیا، گویا سب ہی میرے مالک بن جائیں گے۔ پھر پتہ ہے کیا ہوگا، ابو کسی کے ساتھ بھی مجھے چلتا کر سکتے ہیں، اس قدر فیصلہ کن طبیعت ہے ان کی۔ اس کے ساتھ ہی صوبیہ نے اپنے منہ پر کمبل ڈال لیا۔ شرمین عجیب حیرت انگیز کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے روز وہ بلال کے سر تھی۔ ایک بات بتائیے بلال صاحب، مردانہ نام تو اور بھی بہت سارے ہیں، پھر آپ نے حبیب ہی کا کیوں انتخاب کیا؟ بلال اس کی بات پہ ہنس پڑا اور پائپ لان میں چھوڑ کر بولا، ایک کم عقل اور نافہم خاتون، آپ کا سوال اچھا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے اپنے ہی سوال پہ خود غور کر لیا ہوتا۔ حبیب عربی میں دوست کو کہتے ہیں، انڈرسٹینڈ؟ بلال کا انداز سراسر شرمندہ کرنے والا تھا، لیکن وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، عربی میں دوست کو مصطفیٰ بھی تو کہتے ہیں۔ بلال چپ ہو گیا۔ شرمین نے سمجھا وہ اسے لاجواب کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد بلال بڑی سنجیدگی اور رنجیدگی سے بولا، بہت سال پہلے میں نے ایک بلی پالی تھی۔ بلی کو پالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خود بخود پل جاتی ہے، میرا مطلب ہے، اور جانوروں کی طرح اس کی خوراک کی دیکھ بھال و حفاظت نہیں کرنی پڑتی۔ ایک بار اسے قصاب کی دکان دکھا دو اور بس، پھر وہ اپنے لمحیات اور پروٹین خود ہی پورے کر لیتی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میری بلی چونکہ خوش خوراک اور اعلیٰ ذوق کی حامل تھی، چچڑوں کی بجائے اچھا گوشت کھا جاتی۔ قصاب نے مجھے شکایت بھیج دی، میں نے بلی کو سمجھایا اچھی خوراک نہ کھائے، اس کی نسل پہ حرف آتا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ ضد میں تو وہ بالکل ابو پہ گئی تھی۔ ایک روز میں سو کر اٹھا تو صبح سویرے گھر کے بیرونی دروازے پہ بلی کا مردہ وجود لٹکا ہوا تھا۔ ساتھ میں ایک عدد رکا بھی تھا۔ گو کہ دل میں تاب نہ تھی، لیکن پھر بھی رکا کھول کر پڑھا لکھا تھا، جتنا گوشت یہ بلی کھا چکی ہے اس کا بل ادا کر دو، ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ شرمین نے بلال کی شکل دیکھی جو بے حد افسردہ شکل بنا کر بیٹھا تھا۔ ہم بات کیا کر رہے تھے اور آپ کہاں لے گئے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا دوست کو مصطفیٰ بھی تو کہتے ہیں، اور آپ مجھے بلی چچڑوں کی داستان سنانے لگے۔ وہ جھنجھلائی، اگر دوست کو مصطفیٰ کہتے ہوتے تو وہ قصاب کبھی بھی میری بلی کو یوں سرعام پھانسی نہ چڑھاتا، اس لیے کہ اس کا نام بھی مصطفیٰ تھا۔ بلال بے حد جذباتی ہو کر بولا تو شرمین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا مصطفیٰ کے لغوی معنی سمجھانے کے لیے آپ یہ قصہ ہمیشہ دہراتے ہیں؟ بلال شرمندہ سا ہو گیا، حالانکہ شرمندگی اور وہ دو متضاد چیزیں تھیں۔ صوبیہ اندر سے نمودار ہوئی اور ان کے پاس برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھتے ہوئے بولی، بلو آج تم ہمیں بازار لے کر چلو گے؟ وہ کیوں؟ بلال نے ابرو اچکا کر حیرت سے صوبیہ کو دیکھا۔ اس لیے کہ عید آنے میں صرف 2 دن باقی ہیں، وہ مزے سے بولی۔ تو کیا تم اسٹیشن پر عید کو ریسیو کرنے جاؤ گی؟ اوہ ہو بلو، میں نے ابھی تک چوڑیاں بھی نہیں خریدی، مہندی بھی نہیں لی۔ وہ ٹھنک کر بولی، سکون سے بیٹھو، تمہارے سسرال سے آنے ہی والی ہے تمہاری عیدی۔ بلال نے دامن چھڑایا،
خاطر جمع رکھو، اس بار وہاں سے عیدی نہیں آئے گی کیونکہ ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس بار عید نہ منائیں۔ صوبیہ افسردگی سے بولی۔ صدقے جاؤں تمہاری دور اندیشی کے، بائی دا وے یہ افسردگی عیدی نہ آنے کی ہے یا خالہ کی وفات کی؟ بکو نہیں، اب تم ہمیں لے کر چل رہے ہو نا؟ وہ اٹھلائی۔ عید کے تصور سے وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ یہ ہم سے کیا مراد ہے تمہاری؟ بلال کو خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں، شرمین، حمیرہ اور سمیرہ بھابی، اور بس میری محلے کی 2-3 سہیلیاں۔ وٹ؟ بلال چکرا گیا، پھر غصے میں اس کی نقل اتار کر بولا، اور بس میرے محلے کی 2-3 سہیلیاں بھی کس خوشی میں چل رہی ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا ان کے سسرالوں میں بھی انتقال ہو گئے ہیں ان کی خالہ ساسوں کے؟ بلو پلیز دیکھو، اب تو میں نے ان سے کہہ بھی دیا، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ بلال نے کنکھیوں سے شرمین کی طرف دیکھا جو شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر دیکھو زیادہ دیر نہ کرنا، جو پسند آئے لیتی جانا۔ ہائے بلو، تم واقعی اتنے اچھے ہو یا آج ہی اتنے اچھے لگ رہے ہو؟ صوبیہ اپنے منصوبے کی کامیابی پہ پاگل ہونے کو تھی۔ حسن آرکیڈ، پھر شریف پلازا، اور اب کینٹ کے مین بازار میں خواتین کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے بلال کو پسینہ آنے لگا تھا۔ چوڑی بازار میں کتنا رش تھا! بلال نے گھبراہٹ سے خواتین کے شوق و ولولے دیکھتے ہوئے سوچا۔ ایسا لگتا ہے جیسے شاہ رخ عالم پہ دال بٹ رہی ہو۔ خواتین بھکاریوں کی طرح چوڑیوں پہ ٹوٹی پڑی ہیں۔ کوئی 10ویں بار اس نے صوبیہ کو ہوش دلانے کی کوشش کی اور آنکھوں میں تنبیہ کی کہ وہ صرف چوڑیوں کی ادائیگی کرے گا اور کسی چیز کی نہیں، مگر صوبیہ کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ چوڑی بازار سے فارغ ہو کر وہ پرنس ڈپارٹمنٹ اسٹور کی طرف بڑھ گئی۔ بلال تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ بدتمیز لڑکی، میں تمہاری سب سازش سمجھ گیا ہوں۔ تم اپنی سہیلیوں کو میری جیب سے فارغ کرنا چاہتی ہو۔ اس بار میں نے اتنے مہنگے کپڑے بنا لیے تھے کہ اب امی مجھے ایک پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اب تمہیں تو پتہ ہے سہیلیوں کو ہر سال عید کا تحفہ نہ دیا جائے تو دوستی کے رشتے پہ حرف آ جاتا ہے۔ دوستی کی روایت بھی تو برقرار رکھنی ہے۔ بلال نے خون آشام نگاہوں سے صوبیہ کی طرف دیکھا جو مزے سے دھڑا دھڑ جولری پسند کر رہی تھی۔ ماں شرمین بھی ادھر آ گئی۔ بلال مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ مجھے معلوم تھا شرمین کی موجودگی میں تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے۔ ایمان سے یہ عید مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ ہینگ لگی نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آیا۔ شکریہ، وہ آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے بلال کے پاس سے گزر گئی۔ بلال گمسم کھڑا تھا جبکہ صوبیہ کے چہرے پہ شریر سی مسکراہٹ تھی۔ 2 دن سے وہ سخت اداس تھا۔ آج وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور خفیہ حساب کتاب کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سارے بل اور پیسے پھینک دیے۔ عید گزارنے کے لیے اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ صرف 8.5 روپے۔ اس نے حسرت سے 8.5 روپے دیکھے، یعنی ایک لالی پاپ اور ایک میٹھا پان، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر کوک کو جی چاہا تو میٹھا پان نہیں کھا سکے گا۔ وہ اپنے دیوالیہ ہونے پہ بس کوما میں ہی جانے والا تھا کہ اچانک صوبیہ اس کے کمرے میں آ کر اس طرح چلائی کہ اس کی ساتویں نسل میں کوما میں جانے سے محفوظ ہو گئی۔ بلو، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ بلال اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اگر عید 30 کی ہوتی تو شاید ایک دن میں کہیں سے پیسے بننے کی سبیل بھی بن جاتی۔ 29 کی عید نے تو مزید بھکاریوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا تھا۔ صوبیہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس پلٹ گئی تھی اور وہ کھڑا ہوا 8.5 روپے کو حسرت و یاس سے دیکھ رہا تھا۔ سب گھر والے چھت پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہ ایک طرف کھڑا تھا جیسے سنیما کے آگے کوئی بنا ٹکٹ کے کھڑا ہو، پبلک کے جوش و خروش سے بیگانہ، حسرت و بے بسی کا پیکر۔ شرمین نے اسے یوں الگ تھلگ کھڑے دیکھا تو اس کے قریب آ گئی۔ آپ نے چاند دیکھا؟ اس نے وفور شوق سے پوچھا۔ شاید چاند کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں اس کی رہنمائی خالی جیب سے کرنے آیا تھا، تبھی دکھانے نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ شرمین کو ٹھیک طرح سنائی نہیں دیا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چاند نظر نہیں آ رہا۔ وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ ارے اتنی آسانی سے تو نظر آ رہا ہے، شرمین ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ وہ دیکھے سامنے۔ شرمین نے ہاتھ پھیلا کر چاند کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ صدمے کا اثر تھا، چاند نظر نہیں آیا۔ کہاں؟ اس نے دیکھنے کی کوشش کی۔ ارے وہاں! شرمین چاند دکھانے کی جستجو میں اس کے قریب آ گئی۔ وہ قریب کیا آئی، ساری یاسیت دور بھاگ گئی۔ وہ وہاں سامنے دیکھیں۔ اس کے وجود سے مدر خوشبو اٹھ رہی تھی۔ بلال اس خوشبو میں بھیگنے لگا۔ نظر آیا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی۔ خوبصورت رشیدہ بالوں کی اوٹ سے اس کا چہرہ تھوڑا تھوڑا جھانکتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اب نظر آیا؟ شرمین کی نگاہیں چاند پہ جمی تھی، بلال کی نگاہیں اس کے چہرے پہ۔ اس سے پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا سیاہ بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا چاند اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ او ہو، آپ کہاں دیکھنے لگے؟ شرمین نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ الرٹ ہو گیا۔ کہاں؟ بلال نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنا چاہا اور کچھ اس طرح سے جھکا کہ شرمین کے بال اس کے چہرے کو چھونے لگے۔
چاند تو اس سے نظر آ گیا لیکن وہ دانستہ انجان بنا رہا۔ شرمین بے چین ہو گئی، جیسے اب چاند دکھا کر ہی دم لے گی۔ کہنے لگی، میری طرف دیکھیں۔ آپ کی طرف ہی تو دیکھ رہا ہوں۔ شرمین چاند دکھانے کی جستجو میں تھی، اس لیے اس کے لفظوں پہ غور نہ کر سکی۔ وہ سامنے نیم کا درخت نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے مسجد ہے، بالکل اس کے اوپر چھوٹا سا ستارہ چمک رہا ہے۔ اس کے پاس اب نظر آیا۔ شرمین نے نشاندہی کر کے بلال کی طرف دیکھا، وہ مشتاق انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شرمین کی بھویں تن گئیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ چاند کی طرف، مگر نظر نہیں آ رہا۔ وہ بوکھلا گیا۔ شرمین اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی، پھر کرخت لہجے میں بولی، معاف کیجیے گا، اب میں آپ کو گود میں لے کر تو چاند دکھا نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف ان سب لوگوں کے پاس آ گئی۔ صوبیہ مسلسل انہی کی طرف دیکھ رہی تھی اور حیران تھی بلال کی چالاکیوں پہ۔ چونکہ شرمین نے چاند سب سے پہلے دیکھا تھا، اس لحاظ سے وہ سب سے زیادہ خوش تھی، لیکن اب اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ باری باری سب لوگ نیچے چلے گئے۔ صوبیہ بلال کے قریب آ گئی۔ یہ چاند دیکھنے دکھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ بلال کو گھورتے ہوئے بولی، مگر وہ ڈٹھائی سے ہنس رہا تھا، پھر کان کھجاتے ہوئے بولا، حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا ہے۔ بلال نے شرارت سے آنکھ دبائی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگ گیا۔ صوبیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ بھی نیچے تھی۔ عید کا دن مسرتوں سے لبریز تھا۔ نماز عید کے بعد اور بھی ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ بلال ہر ایک سے لڑ جھگڑ کر عیدی وصول کر رہا تھا، بھابھیوں سے علیحدہ اور بھائیوں سے علیحدہ۔ امی سے عید لینے کے بعد جب وہ ابو کی طرف بڑھا تو انہوں نے عید مل کر عیدی نہ دینے کی جھنڈی دکھا دی۔ یہ بے ایمانی ہے، عیدی تو مسلمان کا حق ہے۔ امی نے بیٹے کی حمایت کی، بشرط یہ کہ مسلمان روزے بھی رکھتے ہوں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، اس بار پورے 15 روزے رکھے ہیں میں نے۔ وہ ترم خان بنا، باقی 15 کیا آپ کے سسرالیوں نے رکھنے تھے؟ 21 روزے تو میں نے رکھے ہیں چاچو، 10 سالہ ذیشان درمیان میں بولا۔ تو بلال جل گیا، تم درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ یہ میرا اور میرے ابو کا معاملہ ہے۔ جی نہیں، یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ بھی انعام صرف انہی کو دیتا تھا جو بنا عذر روزے نہیں چھوڑتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزر گئے۔ بلال کا منہ بن گیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آج تک ابو نے مجھے عیدی دی ہو۔ اسی بات سے اندازہ لگاؤ کہ تم کب سے روزے نہیں رکھ رہے ہو۔ سمیرہ بھابی نے نومی کے بال سنوارتے ہوئے کہا، چاچو ویسے آپ کو روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایک روزہ چھوڑنے کی کتنی سخت قضا ہوتی ہے، بندہ ساری عمر بھی رکھے تب بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بلال نے جھنجھلائے سے انداز میں ذیشان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر ننھے ملا، یہ نصیحت آموز خط کہیں اور جا کر رسال کر، یہاں اثر نہیں ہونے والا۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے کھسک لیا۔ کچن میں آیا تو شرمین کھیر کے برتن ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ گولڈن پوچھ سلک کا سوٹ جس پہ میرون ایپلک دبکے کا نفیس کام ہو رہا تھا، گولڈن ٹشو کا بڑا سا دوپٹہ، گو کہ بال کٹے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اس نے جیسے تیسے اس میں چوٹیاں ڈال رکھی تھی، بڑے بڑے جھمکے، چوڑیوں اور مہندی سے بری کلائیاں۔ وہ اپنی منموہنی صورت کے ہمراہ وہ سیدھی دل میں اتری جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور ستائشی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شرمین جھجک گئی اور دوپٹے کو خواہ مخواہ ہی درست کرنے لگی۔ آج تو آپ ڈپٹی صاحب کا شہکار لگ رہی ہیں، وہ ستائشی نظریں ڈال کر بولا۔ ڈپٹی؟ شرمین سمجھ نہ پائی۔ ڈپٹی نذیر احمد، وہ مسکرا کر بولا۔ بائی دا وے آپ کے ہاں عید مبارک کہنے کا رواج نہیں، چلیے ہم پہل کیے دیتے ہیں۔ عید مبارک ہو، اس نے بڑے جذب سے کہا۔ شرمین بری طرح جھیم گئی۔ آپ کو بھی وہ اتنا ہی کہہ سکی کیا؟ اسے ستانے میں لطف آیا۔ عید مبارک، شرمین نے آنکھیں دکھائیں۔ وہ ہنستے ہوئے کھیر انگلی سے چاٹنے لگا۔ عموماً لوگ اپنے گھر میں عید اس لیے نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو عیدی دینے سے بچ سکیں۔ غالباً آپ کا بھی ایسا ہی ارادہ دکھائی دیتا ہے، تبھی آپ عید منانے ادھر آ گئیں۔ شرمین اس کی بات کا برا مان گئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اپنی ساری سہیلیاں نپٹا کر آئی تھی، تو کیا میں آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ شرمین نے آنکھیں پھاڑ کر بلال کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کر مولوی اسماعیل میرٹھی کے 2 شعر ہی لکھ دیتی، ہمیں تو وہ بھی قابل قبول ہوتا۔ اچانک ہی صوبیہ پیچھے سے آ گئی، گلا کھنکھار کر بولی، میرا احتجاج ہے مرحوم کو صرف بچوں کا ہی شاعر نہ سمجھا جائے۔ اس بے جا مداخلت پہ بلال سٹپٹا گیا۔ دوسرے ہی پل صوبیہ ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے آ گئی، نکالو میری عیدی۔ بلال کو 2 دن قبل والی بربادی پورے جزیات سمیت یاد آ گئی۔ ترا اس پر یہ ڈٹھائی، چلو چلو یہاں سے، بلال نے بدلہٰذی سے کہا۔ اے ہے، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم سے ادھار مانگ رہی ہوں۔ تمہارا کیا بھروسہ، نہ جانے کیا کچھ مانگ لو۔ بے فکر رہو جان، نہیں مانگوں گی، شرافت سے عیدی دو۔ واہ واہ، رشتہ ہے جو شرافت سے اٹھا کر دوں۔ خاطر جمع رکھو، تم سے رشتہ داری تو کوئی پاگل ہی کرے گا۔ جو تم سے رشتہ جوڑ سکتا ہے وہ ہم سے رشتہ داری بھی کر سکتا ہے۔ بکواس نہیں کرو، صوبیہ جھل بھن گئی۔
میری عیدی دے رہے ہو یا نہیں؟ وہ جارحانہ انداز میں بلال کی طرف بڑھی۔ بلال کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ٹلنے والی نہیں ہے، سو فوراً ہی چینل بدل کر بولا، کتنے افسوس کی بات ہے، ہم سے منتیں کر کے مانگ رہی ہو، کوئی اور تمہیں اس حلیے میں دیکھ لے تو تم پہ اپنی ساری دولت وار دے۔ عیدی تو بہت معمولی چیز ہے، کیا خیال ہے بلا نہ لیا جائے موصوف بادب با ملاحظہ کو؟ ایڈیٹ! صوبیہ بری طرح جھیم گئی اور لگی برتن درست کرنے۔ بلال تیر نشانے پہ لگا کر بے حد مسرور تھا۔ شرمین جو اتنی دیر سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی، بلال کی طرف دیکھ کر بولی، بلال ویسے آپ بڑے چالاک ہیں، تو یہ کون سی چھوٹی چالاک ہے؟ دیکھو دیکھو اس کی تیاری کو، ضرور زیادہ مال ہتھیانے کا ارادہ ہے، تبھی تو اتنی نکسک سے تیار ہوئی ہے، ورنہ تو یہ 4 دن تک منہ نہیں دھوتی تھی۔ بلو کے بچے! صوبیہ نے مارنے کے لیے چمچہ اٹھا لیا۔ شادی ہو گئی تو خیر سے بچے بھی ہو جائیں گے، ابھی جلدی کیا ہے؟ اسی اثنا میں بڑی بھابھی کچن میں داخل ہوئیں۔ یہ تم لوگوں نے کیا ہڑبونگ مچا رکھی ہے؟ اور صوبیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ شاذیب اور دائی امی کب سے آئے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ نہیں؟ چلو جا کر سلام کرو، میں ٹرالی شرمین کے ہاتھ بھیج رہی ہوں۔ بھابھی اطلاع دے کر توازن میں جت گئی اور اس کے اوپر جیسے منو بوجھ آ گرا۔ بلال بڑی جاندار اور شریر مسکراہٹ سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ روحانسی ہو گئی۔ پوچھ کر آؤں؟ وہ لطف لے کر بولا۔ پاؤں پٹک کر وہ کچن سے باہر نکل گئی، لیکن ڈرائنگ روم میں سبھی لوگ بیٹھے تھے، اس کی وہاں جانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ وہ کیسے سامنا کرتی سب لوگوں کے سامنے اس شخص کا جو صرف نگاہوں کے راستے ہی دل کی دھڑکن کو اپنے اختیار میں لے لیتا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی تائی امی شرمین کے ہمراہ اس کے کمرے میں آ گئی، اسے ڈھیروں پیار کیا، دعائیں دی اور پھر 1000 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر بات چیت کی اور پھر چلی گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی، نہ جانے اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ جتنا صبح سے چہک رہی تھی، چھیڑا اسے ستانے کی غرض سے کئی بار کوشش بھی کی کہ وہ ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھے، جہاں باقی سب کے ہمراہ شاذیب بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس نے ٹال دیا اور کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مہمانوں کی آمد و رفت نے ایک کام بہتر کیا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بچی رہی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، اسے شاذیب پہ غصہ آ رہا تھا۔ جب مجھ سے نہیں ملنا تھا تو پھر یہاں آئی کس خوشی میں ہیں؟ بڑی شان سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے میں ہی جا کر سلام کروں۔ میں کیوں جل کلس رہی ہوں؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں۔ مگر یہ سب تیاری یوں ہی ضائع ہو جائے گی؟ اسے اپنے اوپر رونا آ گیا۔ مان بلال کچن میں آیا، وہ خالی برتن سنک میں رکھ رہی تھی۔ ہیلو ڈیئر سسٹر، ایک کپ چائے کا ملے گا؟ اس کا دل تو چاہا کہے نہیں، لیکن وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ بلال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک مہربانی اور کرنا، یہ چائے میرے کمرے میں پہنچا دینا، سخت تھک رہا ہوں، آرام کرنے اوپر جا رہا ہوں۔ چائے پہنچ جائے گی نا؟ اس نے تسلی کی۔ صوبیہ نے خاموشی سے اس بات میں بس گردن ہلا دی۔ وہ مسکرا کر کچن سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک کے بجائے 2 کپ چائے کے بنائے، ایک اپنے لیے اور ایک بلال کے لیے۔ پھر وہ اوپر آ گئی۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی، حالانکہ بلال کا وتیرہ نہیں تھا کم آواز میں موسیقی سننا۔ وہ بے خیالی میں کمرے میں آ گئی اور جیسے ہی سامنے نگاہ پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ شاذیب بیڈ پہ نیم دراز سی ڈی کے البم دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پہ ایک دلنواز مسکراہٹ آ کر تھم گئی۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی تھی۔ اسے ایک منٹ میں بلال کی ساری کارستانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ بستر سے اتر کر اس کے قریب آ گئے۔ آداب، انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم آداب، وہ بوکھلا کر بولی۔ شاذیب نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ کیا یوں ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے وہ پورے شوق سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ صوبیہ شرمندہ ہو گئی اور سر جھکا لیا، گویا ہوش میں آ گئی ہو۔ عید مبارک ہو، وہ ان کے بھاری بھرکم پاؤں پہ نگاہ جماتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی۔ شاذیب ہلکا سا کہکا لگا کر رہ گئے۔ اس طرح کہتے ہیں عید مبارک؟ انہوں نے معنی خیزی سے پوچھ کر شعر پڑھا۔ ہے رسم زمانہ، چلو بڑھ کے گلے لگا لو، ہماری بھی عید ہو جائے کسی خوش نصیب کی طرح۔ وہ بدھک کر ایک دم پیچھے ہٹی تو وہ ہنس پڑے۔ اس طرح تو پھر ہم بھی آپ کی مبارکبادی وصول نہیں کریں گے، وہ شوخی سے بولے۔ صوبیہ سراسیمہ ہو گئی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی انوکھی فرمائش تو نہیں کی میں نے؟ انوکھی نہیں، مشکل ضرور ہے، وہ تھوک نگل کر بہت دیر بعد آہستگی سے بولی۔ چلیے یہ مشکل میں دور کر دیتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے، صوبیہ لمحوں میں 10 قدم پیچھے چلی گئی۔ پلیز، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت کیا کہے اور کیا کرے۔ شاذیب اپنی جگہ پہ رک گئے۔ کالا جارجٹ کا سوٹ جس پہ ہم رنگ ریشم اور موتی کا بڑا خوبصورت نفیس کام تھا، اس کے وجود پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے سویرا سیاہی کو چیر رہا ہو۔ لمبی سی چوٹی جس میں موتیا کے پھول گندے تھے، آگے پڑی تھی، کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود دونوں ہاتھوں میں موتیا کے گجرے بندھے تھے۔ سفید رنگ کی ہلکی سی جویلری پہنے وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ زیادتی ہے، وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے خفگی سے بولے۔ صوبیہ جوں کی توں کھڑی رہی۔ بندہ آداب سے واقف نہ ہو تو کم از کم مہمان نواز تو ہونا چاہیے۔ اتنے لمبے سفر کی تھکن صرف ایک چائے کے کپ سے تو نہیں اتر سکتی۔ آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ صوبیہ نے اپنے تئیں بڑا معقول سوال کیا تھا۔
शाहजेब इसकी बेवकूफ़ी पे ज़ोर से हंस पड़े। वो इसके करीब आ गए, फिर कई लाल हरे नोट इसका हाथ पकड़कर मुलायमत से इसके हाथ में थमाए हुए बोले, सूरज दूं या चांद, तुझे क्या तोहफा दूं ईद का? शुक्र है उस दिन मिल जाता है मौका तेरी दीद का। सोबिया रुपए की तरफ होंकों की तरह देखने लगी। इन सब का मैं क्या करूंगी? वो एकदम इतने सारे पैसे देकर घबरा गई। कश्तियाँ बनाकर पानी में चलाना बड़ा लुत्फ आएगा। शाहजेब ने फ़ौरन मशवरा दिया तो सोबिया मज़ीद शर्मिंदा हो गई। वो एक टक इसकी तरफ देख रहे थे। अचानक फरमाइशी अंदाज में बोले, लाओ अब मेरी ईदी। सोबिया सचमुच में बौखला गई। नर्वस होते हुए बोली, मेरे पैसे तो नीचे पड़े हैं। अब की बार शाहजेब की हंसी बड़ी जानदार थी। मैं क्या करूं, मुझे तो अभी ईदी चाहिए। वो ढिठाई से ज़िद्दी अंदाज में बोले। सोबिया ने वही पैसे जो शाहजेब ने दिए थे इन्हीं की तरफ बढ़ा दिए। ये क्या, हमारे ही पैसे और हमें ही वापस किए जा रहे हैं। वो बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई। रोहानसी होकर बोली, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। शाहजेब की निगाहें इस पर टिक गई। मदर और बेखुद लहजे में कहने लगे, है तो बहुत कुछ, ये और बात है कि देने में कंजूसी कर रही हो। वो थोड़ा करीब आ गए। नीचे अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, वो घबराए से अंदाज में बोली। वो जाने लगी, इन्होंने बढ़कर इसका आंचल पकड़ लिया। सोबिया बौखला गई, तेज़ी से इनके सामने से निकली और तेज़ी से निकल गई। शाहजेब इसकी हालत पे हंस पड़े। इसके मुंह से बर्जिस्ता ये शेर निकला था, फिरेंगे दिन हमारे भी तुमको याद रहे, हंसी उड़ाएगा कब तक हमारी ईद का चांद। इसके बाद सोबिया एक लम्हा भी वहाँ नहीं रुकी और नीचे आ गई। ईद चली गई थी, लेकिन वो बहुत दिन तक इस मुलाकात की कैफ में रही थी। हमेशा ऐसा ही होता था। ख़ानदान की किसी तकरीब में या शाहजेब घर आते, तब उनसे मिलने के बाद वो अपने अंदर नई तरंग और अनोखे एहसास को महसूस किया करती। घंटों नहीं दिनों इन्हीं के ख्यालों में गुम रहती। इन्हीं खुशगवार लम्हात में वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। शर्मीन को यहाँ से गए 15 दिन हो चुके थे। सारा घर इसकी कमी को महसूस कर रहा था। हालांकि वो आई ही थी जाने के लिए, लेकिन वो 3 माह इस तरह गुजार कर गई थी कि घर का फ़र्द महसूस होने लगी थी। वो शायद शर्मीन को सबसे ज़्यादा मिस करती अगर वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ ना होती। बीए के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी में वो इतनी मसरूफ़ थी कि इसे बिलाल की बदलती सरगर्मियों और दिलचस्पी का भी इल्म नहीं हो सका कि वो आजकल क्या कर रहा है। ये पोल तो अचानक खुला जब इम्तहानात से फ़राग़त के बाद हस्बे मामूल वो अपने कमरे में सफाई करने लगी। तब किताबें दुरुस्त करते हुए इसे मालूम हुआ कि इसकी सहेलियों के सारे ख़त और कार्ड इसके कमरे में नहीं हैं। वो दंग रह गई। इन खतूत में शाहजेब के ख़त और कार्ड भी शामिल थे। इसने सारे कमरे में ढूंढ लिए, लेकिन जब नहीं मिले तो इसे सोचना पड़ा कि कहाँ जा सकते हैं। अचानक इसका ध्यान बिलाल की तरफ गया। वो अक्सर इसे सताने की गर्ज से या अपना मतलब निकलवाने के लिए इसकी पर्सनल डायरी या इसकी सहेलियों के ख़त छुपा दिया करता था। मगर अब इसे क्या तकलीफ़ थी। वो दंदनाती हुई बिलाल के कमरे में आई और देख कर दंग रह गई। वो बड़े मज़े से इसके ख़त पढ़ रहा था। वो चील की तरह इस पर झपटी। बिल्लू के बच्चे, ये क्या बदतमीज़ी है। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। बिलाल एकदम संभल गया, लेकिन ज़रा भी शर्मिंदा नहीं था। कहने लगा, अबू कहते हैं मुताला करने से इंसान की मालूमात वसी होती है। यू इडियट, अबू की लाइब्रेरी नहीं है क्या? वो इसकी नई मंतक पे सरतापा झंझला गई। अबू की लाइब्रेरी में ज़रा भी ग्लैमर नहीं है। मेरा मतलब है रोमांटिक किताबें नहीं हैं। तुम ही बताओ, मैं आखिर कब तक तसव्वुफ़, तारीख़ और फ़लसफ़ा पढ़ता रहूँगा? मेरी नई चीज़ पढ़ने को जी चाह रहा है। सो मैं तुम्हारे ख़त ले आया। वैसे अच्छे ख़त मिलते हैं तुम्हें, कभी इनके जवाब भी तो पढ़वाओ। बिल्लू, वो चीख पड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी रकीक हरकत करते हुए? जानते हो ये अखलाकन जुर्म है। ओहो, तो मैंने अभी कौन सी नकल की है तुम्हारे खतूत की? बस देखा ही तो है। सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत में ख़त और किताबत किस तरह की होती है। वो मासूमियत से बोला। सोबिया होंकों की तरह इसकी शक्ल देखने लगी। यानी फिर कोई नया चक्कर चला रहे हो? नया नहीं, आखिरी। बिलाल संजीदगी से बोला तो सोबिया दंग रह गई। इस वक्त वो फ्लर्टी बिलाल नहीं बल्कि बहुत संजीदा लग रहा था। वो कश्मकश में मुब्तला हो गई, लेकिन फिर इसकी बात तो ढोंग समझते हुए अपनी चीज़ें समेटने लगी। अब तो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। अगर आइंदा तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं सीधा अब्बू को शिकायत कर दूंगी, समझे? वो गुस्से से फनकारती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कितना बदतमीज़ इंसान है ये। वो जुज़बुज़ होती रही। 2 दिन तक इससे नहीं बोली। तीसरे दिन बिलाल खुद ही इसके कमरे में आ गया। सोबिया, आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। वो बड़े हशाश बशाश मूड में था। शुक्रिया, मुझे रिश्वत से कोई दिलचस्पी नहीं। वो अटल खरे लहजे में बोली। बिलाल ने इससे पहले ऐसी हरकत भी तो नहीं की थी जो वो आसानी से माफ़ कर देती। रिश्वत? बिलाल इस्तेज़ाइया बोला। हाँ तो और क्या, तुम अब इस नई महबूबा के लिए मुझे प्रेस करने आए हो कि मैं इसे अपने सहेली बनाऊं?
گاہے بگاہے اسے اپنے گھر بلاؤں، اس کے گھر تمہارے ساتھ آؤں جاؤں، اور پھر کیا ہو، میں تم دونوں کا کبوتر بن کر رہ جاؤں، کبھی اس کا خط تمہیں پوسٹ کروں اور کبھی تمہارا خط اسے، 4 دن کے بعد تم نظریں پھیر لو، شرمندگی سے 2 4 میں ہوتی پھروں۔ اس نے ایک سانس میں ساری جلی کٹی سنا ڈالی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، بلال مستحکم لہجے میں بولا، اور میرا یقین کرو میں نے تمہارا ایک بھی خط نہیں پڑھا، صرف تمہیں ستانے کی غرض سے میں نے ایسا کیا تھا تاکہ تمہاری توجہ میری طرف ہو جائے۔ کیا مطلب؟ صوبیہ نے نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم اپنی زندگی میں اتنی مگن ہو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے۔ بلال انتہائی سنجیدہ تھا، صوبیہ کو غور کرنا پڑا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ باہر چلو پھر بتاؤں گا، بلال نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ رینج سے نکلتے ہوئے صوبیہ ایک نئی داستان سے آگاہ ہوئی تھی۔ بلال نے اسے جو کچھ سنایا تھا وہ اس کے لیے بالکل اچنبھے کا سبب نہیں تھا۔ وہ متعجب تھی تو بلال کے رویے پہ، ایک دم اس میں اتنی جلدی ٹھہراؤ کس طرح آ گیا تھا۔ اس نے کئی بار بلال پہ غور کیا، اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ ان میں کتنی صداقت ہے، اور ہر بار اسے حیران کن جواب ملا۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بالآخر اس کا خدشہ زبان پہ آ ہی گیا۔ بلو، کیا ابو مان جائیں گے؟ کیوں نہیں؟ وہ دیوانگی کی حد تک پر یقین تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے ابو کو ان لوگوں کا لائف سٹائل قطعی پسند نہیں ہے۔ میرا لائف سٹائل ہی ابو کو کون سا پسند ہے؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ اسی لیے تو ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ایسی لڑکی سے کریں گے جو انتہائی نیک اور مومنہ ہوگی، تاکہ تمہارا قبلہ سدھر جائے۔ ابو کو کیسے یقین ہے، ہو سکتا ہے اس نیک مومنہ کا ہی قبلہ بگڑ جائے، تو گویا تم فیصلہ کیے بیٹھے ہو 100%۔ رہی ابو کی بات تو انہیں میں خود قائل کر لوں گا، تمہیں معلوم ہے انہوں نے ہمیشہ میری ہر بات مانی ہے، یہ اور بات ہے کہ دیر سے مانی ہے۔ مطمئن سے انداز میں صوبیہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے ہنس پڑی۔ یہ تم آج کل زیادہ ہی لاہور نہیں جانے لگے ہو؟ اب کی بار وہ لاہور سے آیا تو صوبیہ نے زمائنی انداز میں اس سے پوچھا۔ بلال لاپرواہی سے ہنس پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کاروباری معاملے میں پہلے بھی جاتا تھا، اب کچھ زیادہ ہی کاروباری نہیں ہو گئے ہو؟ وہ دانستہ کریدنے لگی۔ تمہیں سب کچھ تو پتہ ہے۔ وہ اطمینان سے بستر پہ لیٹ گیا۔ صوبیہ خاموش ہو گئی، پھر توقف کے بعد سنجیدگی سے بولی، بلال، شرمین کا کیا رسپانس ہے؟ بلال ہنس پڑا، پھر اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے بولا، بنا کسی کے رسپانس کے کوئی اتنا نہیں بڑھتا، اس نے بڑے سکون سے بتایا۔ صوبیہ کو اطمینان نہیں ہوا، پوچھنے لگی، کیا وہ تم میں اتنی ہی انٹرسٹڈ ہے جتنا تم ہو؟ بلال فتح مندی سے کہکا مار کر ہنس پڑا، پھر غرور سے بولا، وہ مجھ سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ صوبیہ ہنس پڑی، پھر دیر کس بات کی ہے؟ کیا خیال ہے امی سے بات نہ کروں؟ نہیں ابھی نہیں، بلال نے روک دیا۔ ہاں اچھا، میں تمہیں ایک بات تو بتانا بھول ہی گیا، شرمین کی آنٹی لندن میں کسی مشہور فیشن میگزین کی ایڈیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کمپنیوں کی مشہوری کے لیے ایڈ بھی بناتی ہیں جو مختلف میگزینز میں شائع ہوتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، شرمین بھی اسی فیلڈ میں ہے، وہ مجھے بھی پرپوز کر رہی تھی۔ ہیں، وہ لڑکی ہو کر پرپوزل میں پہل کر گئی؟ صوبیہ کو حیرت ہوئی۔ بلال ہنس پڑا، بے وقوف، اس پرپوزل کی نہیں، ماڈلنگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو گویا تم اب ماڈلنگ کرو گے؟ یہ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ تو مجھے کب سے قائل کر رہی ہے، لیکن میں نے ادھر ابھی تک توجہ نہیں دی۔ ایک دن میرے ہیئر سٹائل کی بہت تعریف کر رہی تھی، کہہ رہی تھی آپ شیمپو کے اشتہار میں بہت اچھے لگیں گے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، میرے سر میں خشکی ہرگز نہیں ہے۔ کہنے لگی، ریزر کا اشتہار کیسا ہے؟ لو بھلا بتاؤ، 1.5 روپے کے بلیڈ کی خاطر میں اپنی مونچھیں صاف کروا لوں۔ پھر اس نے تمہیں کس ایڈ کے لیے منتخب کیا؟ صوبیہ نے دلچسپی اور بے چینی سے پوچھا۔ بنیان کی کمرشل کے لیے، بلال ناراضگی سے بولا۔ صوبیہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ اور سنو، ایک محترمہ بھی میرے ساتھ پوز شوٹ کریں گی۔ میں نے تو کہہ دیا، توبہ کیسا زمانہ آ گیا، بنیان پہن کر میں لڑکی کے سامنے کھڑا ہوں گا، ابو نے مجھے دیکھ لیا تو شہر بدر کر دیں گے، اور لڑکی مجھے دیکھے گی وہ علیحدہ۔ تو جانتی ہو کیا کہنے لگی؟ گھبرائیے نہیں، لڑکی کا منہ کیمرے کی طرف ہوگا، نہ کہ آپ کی طرف۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے پوچھا، اور کیمرے کا منہ کس طرف ہوگا؟ تو ہنس کر خاموش ہو گئی۔ صوبیہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ تو پھر اب تم کون سا پروپوزل قبول کر رہے ہو؟ صرف شرمین کا؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ صوبیہ نے دیکھا اس کے چہرے پہ عجیب سی چمک تھی اور آنکھوں میں سچی لگن تھی۔ دن رات ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے۔ اچانک تائی جان اور شاہ زیب کی آمد سب ہی کے لیے غیر متوقع تھی، اور پھر جو خبر سننے کو ملی وہ انتہائی افسوسناک تھی۔ زمینوں کے تنازع کے باعث نور العین کا بچپن کا رشتہ جو اس کے ماموں کے ہاں طے تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر سن کر اسے بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی سوائے افسوس کے۔ تائی جان اور شاہ زیب کے چلے جانے کے بعد جو خبر اسے سننے کو ملی وہ اس کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ پچھلی خبر کا سارا افسوس ہوا ہو گیا جب اسے پتہ لگا کہ یہ لوگ نور العین کا رشتہ بلال سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔
مزید حیرت ہوئی تو اسے اس بات کی کہ ان کی خواہش کا گھر والوں نے فوراً احترام کیا تھا۔ بقول ابو کے اپنے ہی اپنی عزت کو سنبھالتے ہیں۔ تایا جان کے بعد ابو ہی دونوں گھروں کے بڑے تھے، سو انہوں نے بھائی کی عزت کو فوراً تھام لیا۔ صوبیہ نے اس رشتے کی خامیوں پہ سب کی توجہ کروائی، بہت کوشش کی ایسا نہ ہو، لیکن اکثریت نے اس کی دلیل کو بچکانہ سمجھا۔ اس وقت خاندان کی عزت کا معاملہ تھا، وٹے سٹے پہ کون دھیان دیتا۔ تمام کارروائیاں بہت تیزی سے طے ہو رہی تھیں، جیسے 2 دنوں میں شادی ہو جائے گی، اور شاید ایسا ہی تھا، کیونکہ جس لڑکے سے نور کا رشتہ ٹوٹا تھا، اس کی شادی سے قبل وہ نور کو بیاہ دینا چاہتے تھے، تاکہ ان کے آن بان پہ حرف نہ آئے۔ اتنا کچھ ہو گیا تھا اور بلال ابھی تک لاہور سے نہیں لوٹا تھا۔ وہ سخت کبیدہ خاطر تھی، کوئی اس کی بات نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن اسے 100% یقین تھا بلال کو جیسے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوگا وہ منٹوں میں انکار کر دے گا، کیونکہ وہ تھا ہی ایسا اپنے ہر معاملے میں ضدی اور اڑیل۔ 14 دن کے بعد بلال جب گھر آیا تو یہاں حالات ہی کچھ اور تھے۔ سب سے پہلے ان حالات سے آگاہی اس نے بلال کو دی تھی۔ پھر ابو نے بڑے رسان و محبت سے بلال سے بات کی۔ بلال کی خاموشی بڑی پراسرار تھی، اسے مکمل یقین تھا ابو نے جو اسے سوچنے کا وقت دیا ہے وہ یقیناً سوچ کر ہی انکار کر دے گا، لیکن بلال کا فیصلہ اس کی توقع کے خلاف ہوا۔ اس نے بنا کچھ کہے ابو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا اور وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ بلال کو اکسائے بھڑکائے کہ وہ ایسا نہ ہونے دے، لیکن بلال خاموش رہا۔ کہا تو صرف اتنا، زندگی میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ بلو تم اتنے بے بس کیوں ہو رہے ہو؟ وہ رو پڑی۔ کیا تم شرمین کو بھول جاؤ گے؟ کوشش کروں گا، تم بھی دعا کرنا، وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ یہ لوگ انجانے میں تمہارے جذبات سے کھیل رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں امی ابو سے خود بات کروں گی، شرمین کے متعلق بتا دوں گی۔ وہ جذباتی ہونے لگی۔ صوبیہ تم ایسا نہیں کرو گی، بلال سخت لہجے میں بولا۔ جو کچھ بھی تمہیں پتا ہے تم کسی امانت کی طرح اسے اپنے پاس رکھو گی، اور بھول جاؤ تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ مجھے امید ہے تم میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی۔ وہ بلال کو دیکھتی رہی۔ بلال مزید کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے چلا گیا اور وہ سوچ سوچ کر کرتی رہی۔ میری خاطر بلال، تم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو صرف میری خاطر۔ وہ سر گھٹنوں پر رکھ کر بے تحاشا رو پڑی۔ یہ بات اسے بہت بری طرح کھٹک رہی تھی کہ یہ سب کچھ اس کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر والے انکار بھی کر سکتے تھے، یعنی انہیں اپنی بیٹی کے رشتے کا خطرہ تھا، سو انہوں نے قربانی دے دی۔ اس کی مخالفت گاہے بگاہے سب کے سامنے آتی رہی تھی، اور یہ ناپسندیدگی شاہزیب کے گھر والوں تک بھی ان کی بہنوں کے ذریعے پہنچ گئی۔ وہ مصر تھی یہ جتلانے پر کہ جلد بازی کا یہ رشتہ داری آگے جا کر نقصان کا سبب بنے گی۔ اس بات کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اچانک رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر کیا دیر تھی، جیسے ہی انہوں نے رخصتی مانگی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ بلال کی شادی کے ساتھ ہی رخصتی ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ البتہ بلال کی اور نور کی منگنی بڑی دھوم دھام سے رخصتی کے دن ہی طے پائی تھی۔ اس جلد بازی کے عمل نے اس کے اندر مزید نفرت پیدا کر دی تھی۔ سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ شاہزیب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے ماں سوائے اس کے دل میں نفرت و بغاوت کے اور کچھ نہ تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو شاہزیب نے وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا سفر تھا۔ روزانہ افطار کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے عادی تھے۔ اس لمبے سفر نے انہیں تقریباً تھکا دیا تھا۔ انہوں نے صوبیہ کی طرف دیکھا جو مزے سے ان کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، کسی معصوم بچے کی طرح۔ شاہزیب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہاں تو ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب کس قدر پرسکون نیند ان کی قربت میں لے رہی تھی۔ ان کا دل چاہا کہ وقت یہیں تھم جائے۔ موسم بھی سہانا تھا اور محبوب بھی قریب تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ کتنی ضدی اور بدگمان ہو گئی تھی، صرف ایک فیصلے کی وجہ سے۔ کیوں ڈرتی ہے یہ انجانے اندیشوں سے؟ کیا اسے میری محبت کا یقین نہیں؟ انہوں نے سوچتے ہوئے اس پر نظر ڈالی۔ وہ کس اطمینان سے بے خبر سو رہی تھی۔ شاہزیب کے دل کو کچھ ہوا۔ بہت دیر تک وہ اپنے دل کو بے ایمان ہونے سے روکتا رہا، لیکن کب تک وہ ان کی ملکیت تھی اور مکمل ان کے اختیار میں تھی۔ جیسے ہی یہ احساس غالب آیا انہوں نے جھک کر استحقاق بھری شرارت کر ڈالی۔ صوبیہ نے یکلخت تڑپ کر آنکھیں کھول دی۔ ان کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ صوبیہ کی آنکھوں میں جہاں بے پناہ نیند کا خمار تھا وہاں حیا کے ساتھ خفگی بھی نمایاں تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے دیده دلیری سے مسکرائے اور کہنے لگے، ایسا ممکن تو نہیں تھا کہ ہم رات یہیں گزار دیتے چونکہ آپ کو جگانا بھی تھا؟ انہوں نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ صوبیہ نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس کی ٹانگیں بارے حیا سے اب بھی کانپ رہی تھیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف چند منٹ تھے جب شاہزیب کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ گھر میں ذرا بھی چہل پہل نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے صوبیہ بھی نہیں اٹھی۔
انہوں نے اٹھ کر لائٹ آن کی، پھر کمرے سے بڑبڑاتے ہوئے نکلے۔ رات کے سفر کی تھکن نے کچھ تو اثر دکھانا تھا۔ وہ صوبیہ کے کمرے کی طرف آئے، اتفاق سے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بھلے دھڑک اندر چلے گئے۔ صوبیہ مدہوش نیند سو رہی تھی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر ہلانا چاہا تو ان کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ انہوں نے تشویش بھری نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی، پھر اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ کچن میں گئے، کلی کی ایک گلاس دودھ کا پیا، دانتوں میں برش کیا اور اسی اثنا میں اذانیں شروع ہو گئیں۔ وہ واپس صوبیہ کے کمرے میں آئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا، پھر اس پہ کمبل اچھی طرح سے پھیلا دیا اور نماز ادا کرنے چلے گئے۔ رمضان میں نماز فجر کے بعد انہیں سونے کی عادت تھی، لیکن اب صوبیہ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح تک اسی پریشانی میں رہے، کسی طرح دن نکلے اور وہ ڈاکٹر کو لے کر آئیں۔ صبح کی سفیدی ہلکی ہلکی پھوٹ رہی تھی، تب ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو اچھا خاصا دن نکل چکا تھا۔ چونکہ وہ ڈرائنگ روم میں ہی لیٹے تھے، حیرت کی بات تھی ملازمہ صفائی کر رہی تھی، تب بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تم اندر کیسے آئی؟ وہ زرینہ کی طرف متعجب انداز میں دیکھ کر بولے۔ وہ جی، بیگم صاحبہ نے دروازہ کھولا تھا، زرینہ نے جھاڑن روکتے ہوئے بتایا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے صوبیہ جاگ گئی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے۔ صوبیہ کی نماز کی نیت بندھی ہوئی تھی۔ یقیناً فجر کی قضا نماز ادا کر رہی ہوگی۔ وہ اس کے انتظار میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ نماز سے لے کر دعا مانگنے تک وہ ایک ٹک اسے دیکھتے رہے۔ صوبیہ جائے نماز طے کر کے رکھنے کے لیے مڑی تو انہیں بالکل اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ صوبیہ خاموشی سے جائے نماز رکھنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جائے نماز لے لی۔ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، تم کو آرام کرنا چاہیے۔ سارا دن آرام ہی تو کرتی ہوں، اور کرتی کیا ہوں؟ وہ تلخی سے بولی۔ شاہ زیب نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بے چینی سے بولے، ناشتہ کر لو، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ صوبیہ نے بڑی حیرانی سے شاہ زیب کو دیکھا۔ کیا میں اتنے دن تک سوتی رہی ہوں کہ رمضان ختم ہو گیا؟ اس کے انداز میں عجیب سا طنز تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے، روزہ تو نہیں رکھا تم نے؟ صوبیہ ان کی ہمدردی پر چڑھ گئی۔ اب میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوئی ہوں کہ فرض عبادت ہی ادا نہ کر سکوں۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آگ کی طرح جل رہی ہو اور کہتی ہو کچھ نہیں ہوا، معمولی بخار ہی تو ہے۔ صوبیہ نے چڑھ کر ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لے لوں گی دوا روزے کے بعد، تب تک بخار بہت تیز ہو جائے گا۔ شاہ زیب تیزی سے بولے، بہتر ہے کہ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو، اور کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ اب کی بار اس کا انداز قطعی تھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، یہ فرض روزہ ہے، آپ کا خاندانی معاملہ نہیں ہے۔ شاہ زیب کو اس کی بات بہت بری لگی۔ جانتا ہوں فرض روزہ ہے، لیکن خدا نے انسان کو اپنے اوپر جبر کرنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ میرا خیال ہے یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ صوبیہ جھنجھلا گئی۔ غلطی سے میں آپ کا شوہر ہوا کرتا ہوں، اور شریعت میں خدا نے شوہر کے کچھ اختیارات بھی رکھے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ان کی فرض عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ صوبیہ شاہ زیب کی اس بات پر جل بھن ہی تو گئی۔ شریعت نے ساری باتیں عورتوں کے لیے ہی نہیں کہی، مردوں کے لیے بھی کچھ کہا ہی ہوگا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ شاہ زیب تیزی سے بولے اور اس کی طرف والہانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مردوں کے لیے صرف یہ حکم ہے کہ اپنی بیویوں سے خوب پیار محبت کرو۔ صوبیہ نے تیز سلگتی نگاہ شاہ زیب کے چہرے پر ڈالی۔ اس سے قبل وہ کچھ جواب دیتی زرینہ اندر آ گئی۔ صاحب جی، حویلی سے فون آیا ہے بڑی بیگم صاحبہ کا۔ شاہ زیب فون سننے باہر آ گئے۔ جب وہ فارغ ہو کر اندر آئی، صوبیہ بستر میں بیٹھی تھی۔ امی کا فون تھا، تم سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے بتا دیا ہے کہ تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے نروٹھے پن سے پوچھا۔ جمعے کو نور کی شادی کی تاریخ دے رہے ہیں، تم اس گھر کی بہو ہو، کچھ تو مشورہ کرنا ہی ہوگا۔ مشورہ؟ وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ تو گویا آپ کے یہاں مشورے بھی ہوتے ہیں؟ میں تو اب تک یہی سمجھتی رہی کہ صرف فیصلے ہی ہوتے ہوں گے۔ بدگمانی کی کوئی حد بھی ہوتی ہے؟ شاہ زیب چڑھ گئے۔ یقیناً ہوتی ہوگی، بشرط یہ کہ مفاد پرستی کی بھی حد ہوتی۔ شاہ زیب خاموش ہو گئے۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتے تھے، بات کا رخ بدلتے ہوئے بولے، امی نے مجھے حویلی بلایا ہے، لیکن فی الوقت میں تمہاری وجہ سے نہیں جا رہا۔ تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے گی، دونوں اکٹھے چلیں گے۔ میں حویلی جانا نہیں چاہتی، البتہ آپ جائیں یا رکیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ تذلیل کے احساس سے شاہ زیب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صوبیہ، میری برداشت کی بھی ایک حد ہے، سمجھی تم؟ بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ میں جتنا درگزر سے کام لے رہا ہوں، تم اتنا ہی مجھے ٹارچر کر رہی ہو۔ رخصتی کے بعد سے تمہاری رویہ انتہائی تلخ اور ناشائستہ ہے۔ تمہاری اس ساری بدگمانی کو میں دور کر دینا چاہتا تھا۔ جو اندیشہ تمہارے دل میں نور اور بلال کی منگنی کے بعد آئے، میں تمہارے وجود سے وقتی خوشی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم کو وقت دیا کہ تم ذہن و دل کی آمادگی کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرو۔ تمہیں کیوں اندیشہ ہے کہ وٹے سٹے کی شادی ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گی؟ یہ رشتہ داری غیروں میں تو نہیں ہو رہی۔ میں نے جلد رخصتی کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ تم کو بلال کی شادی سے پہلے ہم لوگوں کی طرز زندگی اور ذہنی اپروچ کا اندازہ ہو جائے۔ یہاں لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن کھلے دل و دماغ کے مالک ہیں، کوئی بھی بات بتنگڑ نہیں بنے گی۔ اور پھر تم کو سب سے زیادہ مجھ سے مطمئن ہونا چاہیے، نہ کہ ہمارے ماحول سے۔ میرا خیال ہے کہ مطمئن ہونے کی ضرورت آپ کو تھی، مجھے نہیں۔ صوبیہ بہت دیر کے بعد بولی۔
اب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ پورے گھر میں صرف ایک مخالفت کرنے والی تھی اور وہ آپ کی جاگیر میں آ گئی ہے۔ شاہ زیب نے درزدیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، جلد رخصتی کی وجہ کیا تھی؟ صرف تم کو اپنے ماحول سے مطمئن کرنا۔ اگر تم کچھ اور سمجھتی ہو تو بے شک سمجھو، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ وضاحتیں دیکھ کر سخت چڑ گئے تھے۔ مگر مجھے پڑتا ہے، صوبیہ تندی سے بولی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے ساتھ ہر جگہ آؤں جاؤں، اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھوں اور یہ ثابت کروں کہ میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، چونکہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں ہوں شاہ زیب صاحب، اس لیے میں ایسا نہیں کروں گی۔ شاہ زیب دنگ رہ گئے۔ اس کے دل میں اتنی نفرت و بغاوت تھی، انہیں اس بات کا دارک نہیں تھا۔ صرف بہن کا رشتہ کرنے کی وجہ سے اتنا ذلیل ہونا پڑا۔ لعنت ہے ایسے رشتے پہ! جب محبت ہی شک کی سلیب پر لٹک جائے، وہ کم از کم پچھلی محبت کو تو یاد رکھتی۔ اس نے سبھی کچھ فراموش کر دیا۔ وہ ہر چیز نظر انداز کر کے صرف ایک پہلو دیکھ رہی تھی۔ نور گری پڑی تو نہیں، ذرا سی انا کی بات تھی نا، جس کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کے لیے بہت رشتے ہیں۔ اس کا فیصلہ بدلتے وقت ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی پہ داغ لگ گیا ہے۔ ہاں البتہ صوبیہ بیگم، آپ کو اس رشتے کی حقیقت کا احساس اچھی طرح سے ہو جائے گا۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ 2 دن انتہائی خاموشی سے گزرے، وہ بھی اس لیے کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ گھر درست حالت میں جائے۔ تیسرے دن صبح ہی صبح شاہ زیب نے انتہائی خشک انداز میں جب اس سے کہا، صوبیہ گھر چلنے کی تیاری کرو، اس نے ایک لمحہ تو سوچا کہ یہ حکم ہے یا فیصلہ، پھر دوسرے لمحے اس خیال کو جھٹک دیا، جو کچھ بھی ہے فی الوقت ایسا قدم گھر والوں کو یہ بے وقوفانہ فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ اور بس یہی خیال اس کے لیے تقویت کا سبب تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی کچھ چاہتی تھی اور گھر چلنے پر فوراً آمادہ ہو گئی۔ شاہ زیب کو اس کا یہ فوری عمل بڑا کھٹکا تھا۔ شاید انہیں ابھی اپنی محبت پر مان تھا، لیکن اس نے سارا مان ختم کر دیا۔ شاہ زیب اسے گھر خود چھوڑ کر گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چچا اور چچی سے بات کی کہ فی الحال شادی کی تاریخ نہیں دے رہے، عید کے بعد سوچ کر فیصلہ کریں گے۔ سوچ کر فیصلہ کریں گے؟ رئیس احمد نے متعجب انداز میں پوچھا۔ کہیں جلد بازی میں کچھ غلط نہ ہو جائے، ابھی تو ہم سوچ سکتے ہیں، شاہ زیب نے مؤدب و سنجیدہ لہجے میں کہا۔ رئیس احمد اور صفیہ جان دیدہ انسان تھے، دنگ رہ گئے۔ انہوں نے شاہ زیب سے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا، البتہ ان کے دل میں کھٹکا ضرور آ گیا تھا۔ اپنی تسلی کے لیے انہوں نے شاہ زیب کی امی سے بات کی۔ رقیہ بیگم یہ بات سن کر حیران ہوئی۔ بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ یہ شاہ زیب کا اپنا فیصلہ ہے، میں رمضان میں ہی تاریخ دینا چاہتی ہوں۔ شاہ زیب آ جائے گا تو میں اس سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ آپ بے فکر اور مطمئن رہیں، پتہ نہیں اس نے ایسی بات کیوں کی، میں تو خود فکر مند ہو گئی ہوں۔ صفیہ رقیہ بیگم سے بات کرنے کے بعد مزید پریشان ہو گئی۔ اب ضروری ہو گیا تھا صوبیہ سے بات کرنا۔ صفیہ نے بیٹی سے پوچھا کہ بات کیا ہے، تو صوبیہ نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب نے اتنی بڑی بات ایسے ہی کہہ دی؟ کہیں تم نے تو کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی؟ ان کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ امی، میں شادی سے قبل بھی اس رشتے کی مخالف تھی اور اب بھی ہوں۔ میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں آؤں گی۔ اس کی ہردرمی پہ امی کا دل ہول گیا۔ بے وقوف، تمہیں معلوم ہے تمہاری ان حرکتوں سے اب ایک نہیں 2 گھر برباد ہوں گے۔ خدا کرے آپ کو یہ بات اب بھی سمجھ میں آ جائے، اس سے قبل پانی سر سے گزرے۔ مگر شاہ زیب تو بڑا سلجھا ہوا انسان ہے۔ امی نے تفکر سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن بلال تو میری وجہ سے الجھ گیا ہے، قطعی سے انداز میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو بلال گھر آیا تو اسے اچانک دیکھ کر جہاں خوش ہوا وہاں حیران بھی۔ وہ بھابھیوں کے ساتھ افطاری کا انتظام کر رہی تھی۔ یہ تم کب تشریف لائیں؟ وہ اندر کچن میں آ گیا۔ آج صبح ہی آئی ہوں۔ وہ پکوڑوں کا بیسن گھول رہی تھی۔ ابھی اسے مزید بات چیت کرتا کہ امی نے آواز دے ڈالی، بلال! بلال امی کے پاس چلا گیا۔ وہ بے حد فکر مند و ملول بیٹھی تھی۔ بلال، میں نے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ جی امی کریں۔ وہ متن گوش تھا۔ میں صوبیہ کی طرف سے بے حد فکر مند ہوں، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر امی نے ساری بات بلال کو گوش گزار کر دی۔ بلال سوچ میں پڑ گیا، اسے صوبیہ سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی۔ بلال، تم دونوں بہن بھائیوں میں بے حد انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جتنا تم دونوں ایک دوسرے کے قریب رہے ہو، شاید ہی میری کوئی اولاد رہی ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کی بات اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہو اور ایک دوسرے کی بات سے واقف بھی ہوتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ نہیں امی، یہ بات آپ نے کیسی سوچی؟ مگر صوبیہ نے کیوں کہا کہ بلال میری وجہ سے الجھ گیا ہے؟ امی کی بات پہ بلال ایک لمحہ میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ بے وقوف اس حد تک حساس ہے، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سوچتے ہوئے ہنس پڑا، پھر ماں کو مطمئن کرنے کی غرض سے بولا، آپ بے فکر رہیں، اگر اسے میری وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو میں اس پر کلیئر کر دوں گا۔ بہرحال آپ اطمینان رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلال کے چہرے پہ شگفتہ سی مسکراہٹ تھی۔ نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ بلال اس کے کمرے میں آ گیا۔
غم تنہائی منایا جا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے۔ وہ لائٹس آن کرتا ہوا خوشگوار انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں غم تنہائی منا رہی ہوں؟ وہ ذرا سا ہنس کر سیدھی ہو گئی۔ تمہاری شکل سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ تم بے حد سوگ میں ہو۔ کیا کروں، میری شکل ہی ایسی ہے، باقی سب لوگوں کی طرح منافقت سے کام نہیں لے سکتی۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پر عیاں رہتا ہے، اس نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ یہاں کون منافقت کر رہا ہے؟ وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ تم اور کون؟ وہ تندی سے بولی۔ تم منافقت کر رہے ہو۔ اگر تم پہلے ہی ساری بات امی ابو کو بتا دیتے تو آج نور سے نہیں شرمین سے تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہوتا، مگر تم کیوں چپ رہے؟ میری وجہ سے ہے نا؟ بڑی فکر ہے تمہیں میری، تمہیں ہی کیا باقی سب کو بھی۔ وہ مشتعل ہو کر بولی۔ تمہاری غلط فہمی ہے یہ، بلال آہستہ مگر قطعی سے انداز میں بولا۔ شرمین کو دھوکہ دے کر تم نور سے شادی کرو گے، یہ میری غلط فہمی ہی ہے، یاد رکھو یہ غلط فہمی مجھ پہ واضح ہے۔ اسٹاپ اٹ، بلال مشتعل ہو گیا۔ دھوکہ دیا نہیں ہے میں نے، بلکہ میں خود دھوکے میں رہا ہوں۔ شرمین مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کے باوجود کہ میں اسے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ہمیشہ میری تعریف کرتی تھی، جو کہ میرے حوصلہ افزائی کا سبب بنی، اور میں بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ صوبیہ بری طرح چونکی۔ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی، اور بے حد انٹرسٹڈ تھی، لیکن صرف ایک ماڈل کی حیثیت سے۔ وہ مجھے دیکھتی اور سراہتی تھی، وہ میری ظاہری خوبیوں کی تعریف کرتی تھی تو اپنی فیلڈ میں ایک نئے چہرے کو متعارف کرانے کے لیے۔ اسے میرا ہیئر اسٹائل، قد و قامت، چال ڈھال، غرض پورا وجود پسند تھا، لیکن اس وجود میں ایک دل بھی ہوتا ہے، اس نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ بلال سر جھٹک کر خاموش ہو گیا۔ صوبیہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنے نظر انداز کیے جانے کا دکھ ملال نہیں، افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں اسے صحیح سمجھ نہیں سکا اور اسے اظہار محبت کر بیٹھا۔ کاش میں اپنے جذبے ضائع نہ کرتا۔ کتنے سکون سے کہہ گئی تھی وہ، بلال صاحب مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میری تو دلچسپی کا مرکز صرف یہ تھا کہ آپ ہمارے میگزین میں بطور ماڈل کام کریں۔ یہ تذلیل میری برداشت سے باہر تھی۔ کئی دن لگے مجھے سنبھلنے میں۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر صوبیہ کی طرف تعجب سے دیکھتے ہوئے بولا۔ صوبیہ، میں نے شرمین سے سچی محبت کی ہے، ہمیشہ دھوکہ دیا ہی دیا تھا، ٹھوکر پہلی بار کھائی ہے، اور وہ بھی اسی شرمین کے سامنے۔ ایک دم میرا آپ حقیر سا ہو گیا ہے۔ وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہی تھی، اور میں سرتاپا اس کے عشق میں ڈوب گیا تھا۔ یہ میرے اعمال کی سزا نہیں تو اور کیا تھی؟ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے رب کے احکامات کو ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ آج اس نے اپنی ایک حقیر بندی کے ذریعے مجھ سے بدلہ لے لیا۔ سب فیصلے خدائے پاک کے ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے، مگر خدا کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بلال خاموش ہو گیا۔ صوبیہ حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ جب میں لاہور سے آیا تو شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا مال نامہ سب کے سامنے کھلے۔ میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں خود سے کبھی یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے پتہ لگا ابو میرا رشتہ نور سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے صرف ایک لڑکی کی خواہش کی تھی، اور وہ تھی شرمین۔ شرمین کے بعد کوئی بھی لڑکی میری بیوی ہو سکتی تھی، سو میں نے نور کے لیے ہاں کر دی، بنا کسی دباؤ یا مصلحت کے۔ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا۔ صوبیہ کو لگا جیسے ایک بھاری بوجھ اس کے کندھوں سے سرک گیا ہو۔ اس نے تشکر سے اپنا سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا۔ اب تم بتاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ صوبیہ نے توقف سے سر اٹھایا اور ملال سے بلال کی طرف دیکھا۔ تم یہ سب کچھ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ رنجیدہ ہی نہیں شرمندہ بھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تمہاری بے وقوفیوں کا تو میں یقیناً تمہیں تو ضرور بتا دیتا۔ صوبیہ خاموش ہو گئی، یوں جیسے گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ بلال نے نرمی سے پوچھا۔ صوبیہ کی آنکھیں بھیگ گئی، یوں جیسے اپنی زیادتیوں پہ بے حد نادم ہو۔ اس نے سر واپس گھٹنوں پہ رکھ لیا۔ بلال ہنس پڑا۔ اس میں قصور تمہارا نہیں، تمہاری محبت کا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم مجھے اتنی شدت سے چاہتی ہو۔ صوبیہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں آئندہ تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ آئندہ کا رشتہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ ترکی بترکی بولا۔ صوبیہ اب بھی گمسم تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں امی کو مطمئن کر دوں گا، اور ان کو، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ شاہزیب بھائی کو مطمئن کرنا تمہارا کام ہے، بلال نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ بلال، میں نے بہت گڑبڑ کر دی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی، پھر ساتھ ہی چیدہ چیدہ اسے چند باتوں سے آگاہ کر دیا۔ بلال سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تم اتنی بے وقوف لگتی تو نہیں تھی۔ صوبیہ مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ انہیں ساری بات سے آگاہ کیا جائے، تب ہی ان کا دل تمہاری طرف سے صاف ہو سکتا ہے۔ بلال بہت دیر کے بعد بولا۔ تو کیا تم انہیں اپنے عشق کی پوری داستان سناؤ گے؟ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ یہ داستان اب چھپائی نہیں جا سکتی۔ وہ کچھ ناراضگی سے بولا، پھر قدرے سوچ کر کہا، بہرحال پوری تو بات نہیں بتائی جا سکتی، اس میں میری بھی انسلٹ ہے۔ کچھ اس طرح سے بات بتانا ہوگی کہ ایک غلط فہمی کی بنا پہ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ آخر تمہیں بھی تو سرخرو کرنا ہے۔ خیر تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج 18واں روزہ تھا۔ حالانکہ بلال شاہزیب سے مل آیا تھا اور انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا، پھر بھی وہ اسے لینے نہیں آئے۔ ہاں البتہ تاریخ کا دن طے ہو گیا تھا۔ رمضان کے آخری جمعہ میں وہ لوگ تاریخ دے رہے تھے۔ صوبیہ کے دن کشمکش میں گزر رہے تھے، ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔
جمعے کو وہ لوگ بلال کی تاریخ لینے کے لیے گئے تو صوبیہ بھی ادھر ہی سے چلی گئی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد رقیہ بیگم نے بہو کو اپنی طرف ہی روک لیا، چونکہ تاریخ بہت مختصر تھی، یعنی 15 دن کی رکھی گئی تھی۔ فنکشن عید کے دوسرے دن سے شروع ہونا تھا، اس لیے صوبیہ کو رکنا پڑا۔ نور باصلاحیت اور اچھی لڑکی تھی، دیکھنے میں بے حد خوبصورت، البتہ کم تعلیم یافتہ تھی، لیکن سلیقے اور طور طریقے سے قطعی کم پڑھی لکھی نہیں لگتی تھی۔ صوبیہ اب اسے نئے زاویے دیکھ رہی تھی، اس میں کہیں کوئی تنقید کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ شرمین کی طرح ماڈرن تو نہیں تھی، البتہ نیک سیرت اور باحیا تھی، جیسا کہ ابو کی خواہش تھی۔ سبیلہ اور ربیہ بھی رہنے کے لیے آ گئی تھیں۔ دن رات مصروفیت میں گزرنے لگے، رمضان کے چھوٹے چھوٹے دن اور بے پناہ مصروفیت، دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ صوبیہ کو شاہ زیب کی لاپرواہی بے حد کھٹک رہی تھی، حالانکہ وہ حویلی میں آ جا رہے تھے، لیکن اس سے نہیں بولے، ایسے جیسے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل اجنبیوں کی طرح کام کی غرض سے آتے اور چلے جاتے۔ انہی مصروفیات میں رمضان المبارک تمام ہوا۔ آج 29واں روزہ تھا۔ صبح سے ہی سب کو امید تھی کہ چاند ہو جائے گا۔ رات دیر تک شور ہنگامہ رہا، سب چاند کے منتظر تھے اور بالآخر چاند کو نکال کر ہی دم لیا۔ گاؤں میں چاند رات کا منظر اس کے لیے دلچسپ ہی نہیں، خوبصورت بھی تھا۔ ایسی پرجوش رونق اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ چاند دیکھ کر اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی کہ شاہ زیب کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے۔ یہ زندگی کی پہلی چاند رات تھی جس میں اس کا دل بے حد اداس تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ربیہ نے مہندی گول لی تھی، وہ سب کی فراغت کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اس نے سب سے پہلے صوبیہ کے ہاتھوں پیروں میں خوبصورت مگر سادے انداز میں مہندی لگائی۔ عید کی صبح وہ بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ ہلکا فیروزی ٹشو کا نفیس کامدار کرتا اور دوپٹہ، سلک کا ہم رنگ پاجامہ، لمبی سی گجروں سے گندی چوٹیاں، مناسب جیولری اور مناسب میک اپ میں وہ روایت سے ہم آہنگ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شاہ زیب عید کی نماز پڑھ کر آئے تو وہ تائی جان کے پاس ان کے تخت پہ ہی بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملے، پھر سب کو عیدی دی، بڑا خوشگوار ماحول ہو رہا تھا۔ صوبیہ کا دل چاہا کہ وہ بھی ان سے عیدی مانگے، لیکن وہ تو اسے مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ ہمیشہ عید کا دن اس کے لیے مصروف ہوتا ہی تھا، لیکن یہاں ضرورت سے زیادہ ہی مصروف تھا۔ سبیلہ اور ربیہ کے سسرال پھر گاؤں میں ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کی روایت بھی بہت زیادہ لگتی تھی، اس لیے سارا دن مہمانوں کا تانتا بنا رہا، اور وہ یہی موقع تلاشتی رہی کہ کسی طرح شاہ زیب سے ملاقات ہو سکے، لیکن دوپہر کے بعد وہ اس گھر میں نظر ہی نہیں آئے، یوں جیسے غائب ہو گئے ہوں۔ وہ پریشان و متذبذب تھی۔ شام کو اسے پتہ لگا کہ شاہ زیب کے چند مہمانوں نے آنا تھا، اس لیے وہ گھر چلے گئے تھے۔ تائی اماں نے صوبیہ کو اورنگزیب کے ساتھ گھر بھجوا دیا تاکہ وہ مہمانوں کی دیکھ بھال خود کر سکے۔ پھر اگلے روز مہندی کا فنکشن بھی تھا، اسے اپنی تیاری بھی کرنا تھی۔ حویلی سے ان کے گھر تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، صرف شاہ زیب اس لیے اس گھر میں رہتے تھے کہ یہ جدید سہولتوں اور جدید طرز کی عمارت تھی۔ ان کا حلقہ احباب اور رہن سہن کچھ اس طرز کا تھا کہ انہیں حویلی سوٹ نہیں کرتی تھی۔ اورنگزیب گاڑی میں اسے گھر تک چھوڑ گیا۔ وہ گھر آئی تو اسے معلوم ہوا کہ مہمان ہو کر جا چکے ہیں، لیکن اسے شاہ زیب کہیں نظر نہیں آئے، شاید مہمانوں کے ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ وہ متفکر و ہراساں لاؤنج میں بے بس چکر کاٹتی رہی اور دل ہی دل میں لفظوں کو ترتیب دیتی رہی کہ کس طرح ان سے بات کرے گی، لیکن ہر لفظ، ہر جملہ اپنی ذاتی کے سامنے حقیر اور کمتر لگ رہا تھا۔ وقت جوں جوں گزر رہا تھا اس کے اوصان خطا ہو رہے تھے۔ کیا وہ انہیں منا بھی سکے گی یا نہیں؟ وہ تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ کس طرح انہیں منائے، کوئی ایسی بات، جملہ یا کوشش جس سے ان کا دل صاف ہو جائے، مگر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بولائی بولائی پھرتی رہی اور بالآخر وہ شاہ زیب کے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی اس نے لائٹس آن کی وہ دنگ رہ گئی۔ ان کا بیڈ روم پھولوں خوشبوؤں سے معطر، آراستہ پیراستہ جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ صوبیہ کو ایسے لگا جیسے اسے کسی نے فریز کر دیا ہو، وہ جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ اس کے قدموں میں در دیوار پہ پھول ہی پھول تھے۔ وہ تو انہیں منانے آئی تھی، لیکن شاہ زیب کی اعلیٰ ظرفی پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نہ جانے وہ ابھی کتنی دیر روتی کہ اس کی نگاہ سامنے میز پہ پڑی، جہاں خوبصورت ریپر میں چھوٹا سا گفٹ بند رکھا تھا اور اس کے اوپر سرخ گلاب کی بند کلی کا ایک کارڈ رکھا تھا۔ بے ساختہ وہ اس کی طرف بڑھی اور جھک کر کارڈ اٹھا لیا۔ بے چینی سے کارڈ کی تحریر پہ اس کی نظریں دوڑنے لگیں۔ میری تمام چاہتیں تمہارے نام، زندگی۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل تم سخت اضطراب میں ہو اور اپنے سابقہ رویے پہ سخت ندامت محسوس کر رہی ہو۔ بلال سے ساری حقیقت جان لینے کے بعد مجھے شک ہی نہیں، یقین بھی تھا کہ تم مجھ سے جب ملو گی معافی مانگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے میں تم سے گریز کرتا رہا۔ جان شاہ، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں قطعاً نہیں چاہوں گا کہ تم مجھ سے معافی مانگو اور میرے سامنے وضاحتیں پیش کرو۔ وضاحتیں اور دلیلیں وہاں دی جاتی ہیں جہاں ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے۔ بہرحال تم سے غلطی ہو گئی اور یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی تھی، جیسے مجھ سے ہوئی۔ میں بے حد مشتعل انداز میں تمہیں گھر چھوڑ آیا، کبھی نہ لانے کے لیے، لیکن بعد میں مجھے خود احساس ہوا کچھ غلطیاں ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے بھی کر جاتے ہیں، الزام دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر تم مجھ سے یہ معاملہ پہلے ہی ڈسکس کر لیتی تو تمہیں اتنی اذیت نہ سہنی پڑتی اور نہ ہی مجھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بدگمان رہے، صرف اس لیے کہ حقیقت چھپانے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ زندگی ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں
شدت خلاف فطرت ہے، جیسے تمہاری بلال سے محبت۔ بہرحال مجھے تمہاری یہ دیوانگی اچھی لگی، کیا تم مجھ سے بھی ایسی محبت کرو گی؟ آخری جملہ فرمائشی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا دل فریب بھی تھا۔ صوبیہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کارڈ رکھنے کے لیے مڑی، شاہ زیب اس کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ فرد جذبات اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صوبیہ کو اپنی محبت ان کے سامنے بے مایہ لگی۔ اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ کسی بھی چیز میں شدت خلاف فطرت ہے، پھر آپ مجھ سے ایسی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ وہ مسکرا دیے۔ اس لیے کہ تم میری زندگی ہو، اور اپنی زندگی سے کون محبت نہیں کرتا؟ صوبیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ شاہ زیب نے جھک کر میز پہ سے گفٹ اٹھایا، پھر ریپر اتار کر اس میں سے لاکٹ نکالا اور اسے محبت سے صوبیہ کے گلے میں ڈال دیا۔ صوبیہ متحیر سی کھڑی تھی۔ وہ اس کے تحیر پہ ہنس پڑے اور اس کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے، آپ کے ہاں عید مبارک کہنے کا رواج نہیں ہے؟ وہ ہوش میں آ گئی۔ شرمندہ ہوتے ہوئے آہستگی سے بولی، عید مبارک ہو۔ ایسی مبارکباد تو ہم بہت عرصے سے قبول کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوا آپ کو قبول کر کے؟ کیا آج بھی اسی پر گزارا کرنا ہوگا؟ وہ ان کی فرمائش پہ حیا سے سرخ ہو گئی۔ گزارا ہی تو کرنا ہے، کر لیجئے۔ وہ کچھ دیر بعد شرارت سے بولی، ارے واہ، اگر گزارا ہی کرنا ہوتا تو آپ کو لے کر کیوں آتے؟ وہ اکڑ کر دور جا کھڑے ہوئے۔ صوبیہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ ان کی طرف بڑھ گئی اور پھر پلٹنے لگی تو شاہ زیب نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ بہت ساری عیدوں کا حساب ہے، باقی کا حساب کون کرے گا؟ صوبیہ سراسیمہ ہو گئی۔ یہ بے ایمانی بھی ہے اور زیادتی بھی۔ اس نے پوری قوت سے شاہ زیب کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ اس کی بیکار کوشش پہ ہنس پڑے۔ اچھا میری عیدی تو دے دو، ایک شرط پہ۔ ان کی فرمائش پہ صوبیہ فوراً بولی، پچھلی عیدوں کا حساب نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑے، یہ حساب تو روز قیامت تک چلے گا۔ آج کی عیدی بھی پھر آپ کو روز محشر ہی میں ملے گی۔ صوبیہ ان کے بازوں سے فرار ہونے لگی۔ سمجھو آج ہی حشر کا میدان ہے۔ انہوں نے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دیں۔ صوبیہ کی سٹی گم ہو گئی۔ شاہ زیب کا قہقہ بڑا جاندار تھا۔ دونوں کے لیے عید کا دن جتنا اداس تھا، اس کی شام اتنی ہی دلکش و دل فریب تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔